جی السلام علیکم ناظرین. نصیر ملک از ہیئر ود پروگرام ڈیسیژن ٹائم. آج ذرا تھوڑا سا پروگرام کو چینج کیا ہے. یوزلی I'm just carrying on برٹش پالیٹکس, اور جیسے کہ ابھی الیکشنز بھی آ رہے ہیں, لیکن یہ بیچ میں ہم جو ہے وہ ایکسٹریمزم, اسلام اینڈ ایکسٹریمزم, اس کے it was very important to do the program. There is so many news you see every day in the newspaper, the Islamophobia and so many other things. So that's why we decided to just do one of these program. We had a guest from Pakistan as well, luckily, and we got him in the studio. تو تھوڑی سی جو ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹس پاکستان کی جو ہے دوں گا, اور اس کے بعد یہاں پہ لوکل اپڈیٹس لٹل بے, اینڈ دین we'll go straight to our guests. تو سب سے پہلے تو جو ہے افواج پاکستان اور حکومت اور تمام اداروں کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ انہوں نے 23 مارچ کی پریڈ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ریزیوم کر دی ہے. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ تھا 23 مارچ کی پریڈ جو ہے دوبارہ لگانا. یہ ایک محبت اور یکجہتی کی علامت ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستان آرم فورسز میں لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ہیں, وہ ایک محبت کی علامت ہے پاکستان آرم فورسز. اور یہ جب یہ پریڈ ہوتی ہے تو پنجاب, سندھ, بلوچستان, KPK, کشمیر, یہ سب کو متحد کر دیتی ہے پریڈ, اور سب کا ایک جیسا انٹرسٹ ہوتا ہے. اور it was very very important. I have myself I've raised on quite few platforms کہ ہونی چاہیے, اور finally they have made decision. There's maybe army chief and the government they decided, and it was very good, and it was very well appreciated around the world. اور جیسا کہ یہاں پہ پاکستان, انگلینڈ میں اور پورے یورپ میں, امریکہ میں, ہر طرف جو ہے 23 مارچ کو جو ہے وہ منایا گیا ڈفرینٹ طریقے سے. اور اس کے بعد ایک دو اور نیوز جو ہیں وہ پاکستان میں آج کل چل رہی ہیں لاسٹ کپل آف ویکس, ایان علی اور سہولت مرزا کی, اور مین نیوز بنی ہوئی ہیں, اور اس سے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ جلدی ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ایسے اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. کسی نے آ کے میڈیا پہ کہہ دیا میں نے 24-25 ہزار لائسنس دے دیے ہیں لوگوں کو, اور دیر از سو مینی تھنگز کمز. لیکن اچھا تو یہ ہو کہ ان لوگوں کے پیچھے جایا جائے, دیکھا جائے کہ ہو از بیہائنڈ دیز پیپل. وہ تو شاید انوسنٹ لوگوں میں ان کو لایا گیا ہو آگے. جیسے آپ کو دیکھیں ایان علی جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ کہ بیچاری پھنس گئی ہے. $5 لاکھ ان سے پکڑے گئے تھے ایئرپورٹ کے اوپر, اور ابھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ابھی فی الحال تو اس کو جو ہے جیل میں رکھا گیا ہے, لیکن لگتا کچھ نہیں ہے کہ اس کے جو پیچھے لوگ ہیں اس کے بیہائنڈ ان کا پتہ چلایا جا سکے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ اس چیز کو مینشن کیا تھا اس کے وہ جو دھرنا کے اندر, کہ مافیا نے اپنے کیریئر رکھے ہوئے ہیں جو ان کی بڑی رقوم لے کر جو ہے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں اور ڈفرنٹ جگہ پہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جو کیریئر ہے, مافیا کے کیریئرز ہیں جو بڑی رقم جو ہے وہ کیش لے کر باہر جاتے ہیں, اور انسیڈنٹلی جو ہے یہ ایان علی جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی. سہولت مرزا جو ہے ان کی پھانسی کو ڈیلے کر دیا گیا ہے, اور اس کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان سے بھی اس کے بارے میں بات کریں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا صرف سیاسی ونگ جو ہیں ان کے ہی جو ہے وہ آرمڈ انہوں نے فورسز بنائی ہوئی ہیں, یا اب مذہبی جو تنظیمیں ہیں, چند ایک ایسی مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی بھی جو ہے وہ آرمڈ ونگ ہیں جو دہشت گردی وغیرہ پھیلا رہے ہیں. ان کے بارے میں جو ہے ہمارے مہمان جو ان سے بات کریں گے. تو امن اور خوشحالی کے بارے میں آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو امن اور خوشحالی آئے گی, اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی دہشت گردی کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر کے لیں گے. ہی از اے ویری ڈیٹرمنڈ مین, آرمی چیف, اینڈ ہی از یو کین سی دیر از اے پروگرس آن دا گراؤنڈ. اور تحریک انصاف کی جو ہے وہ ایک نیوز جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کے بعد کیا جائے گا, تو اس کا انتظار کریں گے. اس کے بعد جو ہے شاید جوڈیشل کمیشن کے لیے اس کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف جو ہے اسمبلیوں میں جائے گی. اور ان سے مہمانوں سے یہ بھی اپنے مہمان سے یہ بھی پوچھیں گے اس بارے میں کہ کیا اگر اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے جو اسمبلی کے الیکٹڈ لوگ ہیں, دے شوڈ بی ان دا اسمبلیز ریئلی. تو عمران فاروق کیس میں جو ہے وہ نثار صاحب کہتے ہیں کہ قاتلوں کو سزا دلوانی چاہیے. اور سہولت مرزا کے بیان پر جو ہے وہ MQM کا موقف ہے کہ معاملہ اقوام متحدہ میں عالمی عدالت انصاف میں اٹھایا جائے گا.
اور پھر میرے پاس جہاں پہ کچھ ریسنٹلی فگرز جو ہیں وہ ہیں اس کی سیریا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ سیریا میں جو جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں سیریا میں پچھلے 3-4 سال سے کیا نقصان ہوا ہے، کتنا کیا کچھ سیریا نے جو ہے کھو دیا ہے اور کیا سیریا میں رہ گیا ہے، وہ فگر میں آپ کو دوں گا، اور اس کے بارے میں جو ہے اپنے مہمان سے بات کریں گے یہاں پہ اسٹوڈیو میں۔ تو اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ جو ہے وہ ہے عبدالقدیر اعوان صاحب۔ عبدالقدیر اعوان صاحب جو ہے یہ امیر محمد اکرم اعوان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اکرم اعوان صاحب جو ہے ہی از دا شیخ آف نقشبندیہ اویسیہ جو ہے وہ پاکستان میں جو سلسلہ ہے اس کے ہی از دا شیخ آف دیٹ، اینڈ ہی از آلسو اے اسکالر آف قرآن and has written a very easy translation of Quran for a common person, so it's very easy to understand مولانا امیر محمد اکرم اعوان صاحب کی جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے، اور اس نے اردو it's called اکرام التراجم and تفسیر بھی جو ہے انہوں نے وہ بھی لکھی ہے، اس کے علاوہ he is the author of several other books، اور جو عبدالقدیر اعوان صاحب ہیں یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظم اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کی الفلاح کی بھی جو ہے وہ چیف آرگنائزر ہے۔ ان کا انٹرنیشنل ٹور ہوتا ہے ہر سال، دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی جو ہے وہ نقشبندیہ کے فالوور یا دوسرے بھی جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان سے ایڈریس کرتے ہیں، اپنے لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، اس کے اوپر بھی جو ہے ان سے ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ قدیر اعوان صاحب جو ہے وہ میرے بھی کلاس فیلو رہے ہیں، اور ہم نے اکٹھے ایک اسکول میں گئے ہیں اور ایک کلاس میں ہم نے کچھ عرصہ گزارا ہے۔ تو I'll just go to straight to قدیر اعوان صاحب۔ قدیر اعوان صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو، آپ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ نصیر ملک صاحب، میں آپ کا اور آپ کی توسط سے پرائم ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اپنے ان ایشوز پر مجھے یہاں دعوت دی جن ایشوز کی حقیقی جو ہے پکچر یا تصویر اس کی ضرورت ہے کہ اس سے لوگ آشنائی حاصل کریں۔ جی میں اس کی طرف آؤں گا قدیر اعوان صاحب، کافی ساری چیزیں آپ سے آئی ہیو ٹو ڈسکس ود یو۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ جو ہے وہ کچھ پرابلم آپ کو بیک کی ہوئی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہے جی، مجھے اصل میں ہے بیک ایک ایشو ہے، تو میں ایئرلی ایک دفعہ جاتا ہوں اسٹیٹس اپنا چیک اپ کے لیے بھی۔ اچھا، تو بہرحال یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ آرام کریں اور ایک شیڈول لائف، لیکن یہ جو معاملات جتنے آپ نے ڈسکس کیے ہیں اس حوالے سے بینگ ممبر آف سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور ایک سالک کی حیثیت سے اپنے شیخ کے حکم کے ساتھ، تو اس کے لیے میرے پاس بہت کم وقت بچتا ہے جس میں میں اپنے حوالے سے چیزوں کو مینیج کروں، لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ تو قدیر اعوان صاحب، اچھا آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ نقشبندیہ سلسلہ کے بارے میں بتائیں۔ آپ کی فیملی سے تو آپ جو ہے آپ قطب شاہی اعوان ہیں۔ بالکل صحیح مولوی صاحب، اسلام کے دو پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے شروع ہوتے ہیں، ایک شعبہ ہے تعلیمات کا، ایک شعبہ ہے برکات کا۔ تعلیمات ہمیں ایمان، عبادات اور معاملات تک ایک ایک حصے کی تعلیم دیتی ہیں کہ کیسے، کیفیات اس ایمان کے ساتھ فیتھ دیتی ہیں، یقین دیتی ہیں آپ کے سیٹل ہارٹ میں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ڈیسیژن آپ سیٹل ہارٹ سے لے رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں اور پھر اس پر آپ عمل نہ کریں، اس کے پیچھے یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو ایکسیپشن کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ ایکسیپٹ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو جتنی ڈسکشن اس حوالے سے آپ نے کی ہے بحیثیت مسلمان یا اپنے ملک کا، تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہو سکتی۔ تو جو شعبہ ہے کیفیات کا، اس سے ڈیل کرتے ہیں سلاسل تصوف، جنہیں آپ صوفیاء کے نام سے بزرگوں کو جانتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو 4 بڑے سلاسل تصوف ہیں جن میں ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، اور ہم سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اس کے شیخ ہیں حضرت امیر محمد اکرم اعوان مدد اللہ علی۔ میں ان کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن میں ایک سالک کی حیثیت سے اور سلسلہ عالیہ کے ایک ادنا فرد کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ امیر اکرم اعوان صاحب، مولانا صاحب کا ان کا تو بہت زیادہ کام ہے،
بہت کام کیا ہے انہوں نے, بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں اس کی, اسپیشلی جو ہے انہوں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن جو کی ہے اور بڑے بڑے آسان الفاظ میں لوگوں کے لیے کتنا ایزی کر دیا. اس میں ملک صاحب اللہ پاک نے ان سے دونوں طرح سے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے, یہ نام ہے اللہ کا ان پر کہ انہوں نے دین کے علوم ظاہری میں بھی بے شمار قائم کیا ہے اور کیفیات باطنی کے حوالے سے بھی بے شمار لوگوں کی تربیت کی ہے, کر رہے ہیں. اللہ ان کی لمبی زندگی کرے اور انہیں ہمیشہ اچھی صحت عطا فرمائے. ابھی تک سٹل وہ اپنا شیڈول اسی طرح چلاتے ہیں. آپ قرآن کریم کی بات کر رہے تھے, اللہ نے انہیں بہت فہم قرآن دیا ہے. انہوں نے اب تیسری دفعہ قرآن کریم کی تفسیر, تیسری مرتبہ تھرڈ ٹائم قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں, اور جو ترجمہ اردو میں انہوں نے لکھا ہے اس کا نام ہے اکرم التراجم. وہ اکرم التراجم آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو حاشیہ یا تفسیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس فلو سے آپ عربی پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ آپ ترجمہ پڑھتے جائیں گے. کہیں کسی چیز کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو پھر آپ کو کسی تفسیر سے استفادہ حاصل کرنا پڑے گا, ادروائز نہیں. پھر بے شمار شعبوں میں انہوں نے کام کیا ہے. اسی طرح تربیت کے حوالے سے انہوں نے یہ جو سلسلہ عالیہ کی آرگنائزیشن ہے اس کو سیٹ اپ کیا, اور یہ ورلڈ وائڈ سیٹ اپ ہے, اور اسے ڈیلی وہ تھرو انٹرنیٹ اس کو دیکھتے ہیں. ویب سائٹ کے حوالے سے بھی ساری انفارمیشن موجود ہیں. حضرت کا نام آپ ای میں اور ریگولر لیکچر بھی ڈیلیور کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پر اگر حضرت کا نام ٹائپ کریں تو آپ کو سینکڑوں لیکچر ملیں گے, اور ہر موضوع پر اور ہر مہینے جو اسلامی ایونٹس ہیں ان کے حوالے سے بے شمار آپ کو لیکچرز ملیں گے. یہ جب آپ باہر کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے کافی ٹریول بھی کیا ہے, سوری میں اس کی طرف واپس آتا ہوں دوبارہ. ایک چھوٹا سا کویشچن بیچ میں جو ہے وہ, ابھی جیسے آپ پاکستان باہر پھرتے ہیں, آپ اتنا تقریباً سارے ممالک میں آپ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, آپ لیکچرز دیتے ہیں وہاں پہ, پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز کو ملتے ہیں آپ, ڈفرینٹ ممالک ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں ان کو, ان کی محبت اپنے ملک سے اور اپنے دین سے؟ اللہ عالم ہے, یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر ہم سے زیادہ تڑپ ہے, چونکہ وطن سے دور ہوتے ہیں. وہ اپنے وطن کی ایک محبت, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایک رشتہ داری, وہ ایک پین ہے ان کے اندر. بائی برتھ جس جگہ کے بندے کی پیدائش ہوتی ہے اس جگہ سے ایک اس کو نیچرل پیار ہوتا ہے. پھر ہمارے لوگ یہاں اکثر میں سمجھتا ہوں 99% وہ لوگ ہیں جو ذریعے معاش کے حوالے سے نکلے, چاہے وہ دنیا کے کسی لیول پر بھی چلے جائیں, لیکن ان کا آنا ایسا نہیں تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر آنا ہے, وہ معاشی حالات کی بہتری کے لیے نکلیں. تو وہ ملک چھوڑ کر نہیں نکلے, اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنے نکلیں. تو جب وہ جو ان کا وہ رشتہ وہ اسی طرح قائم ہے. بلکہ میں ابھی لاسٹ اسی وزٹ میں, میرا خیال ہے میں جرمنی میں تھا, تو کسی سیشن پہ بات ہو رہی تھی, تو میں ایک لیکچر بھی ڈیلیور کرتا ہوں, پیس آف مائنڈ پہ بھی, تصوف پہ بھی, پھر 1-on-1 کوسچن آنسر اس حوالے سے بھی میں ٹائم دیتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ساری جو ایفرٹس ہیں وہ فری, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں. تو مجھے کسی نے سوال اس طرح میرے سامنے آئے, تو میں نے جی پوچھا ان سے, ٹائم لیا کسی نے, میں کہا جی بتائیں آپ مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. کہ فرمائیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کیا کریں. تو اتنی خوشی بھی ہوئی اور اتنے جذبات بھی آئے کہ اپنی آنکھوں سے پانی آ گیا کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. جیسے ابھی 23 مارچ کی آپ بات کر رہے ہیں, آرمی کا یا حکومت کا یا ان تمام فورسز کا دو حصے آ گئے نا, ایک آپ کی پار شو ہو گئی, دوسرا آپ کی وہ محبت جو پورے ملک کو ایک حصے پہ آ کر لا کر کھڑا کر دیتی ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اس کے اوپر میں نے جو ہے نا, میں نے پروگرام بھی کیے ہیں اور بہت ساری ریسرچ کیا, تو میں اس پہ انشاءاللہ وہ پروگرام جو ہے آگے چلے گا تو اس پہ بھی بات کروں گا. ابھی مجھے یہاں پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو بریک کے ہم اجازت دیں, ہم تھوڑا بریک کے لیے جاتے ہیں. جی ناظرین, ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اس کے بعد جو ہے بریک کے اسٹریٹ اوے جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو مولانا محمد اکرم آوان صاحب جو ہے ان کی میں ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کتنا ان کا اس کے اندر ویڈیو کلپ کے اندر انہوں نے جیسے ایڈریس کیا ہے کہ اصل میں ایکسٹریمزم ہے کیا اور ٹیررزم کیا ہے, اور اس کے اسلام کا اس کے ساتھ آج کا موجودہ ایٹ دا مومنٹ رائٹ ناؤ جو پاکستانی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو دا انٹرنیشنل بنی ہوئی ہے مسلمانوں کے, انفارچونیٹلی دیر نو مینی, دیر اونلی فیو, بٹ دے آر
جیسے وہ اس کر رہے ہیں یا جو پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں سارا سلسلہ، اس کے اوپر ان کی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کیا اور بڑی دل کو بھات دینے والی بات ہے. آپ انشاءاللہ جو ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسٹریٹ اوے آپ کو وہ ایک چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے صاحبزادہ صاحب سے بات جاری رکھیں گے. اینڈ we'll just take a short break here. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے خود تو کھا رکھا ہے اور اسے میں منع کروں. جو کام آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کرے یا ملک کرے یا سلطنت کرے یا ریاست کرے یا دوسرے لوگ کریں، وہ کام پہلے خود تو کرے. ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں، غریبوں کو لوٹتے ہیں، نوکریاں بکتی ہیں. ایک زمانے پہ سفارش پہ کام ہوتے تھے، اب سفارشیں بھی خریدنی پڑتی ہیں اور بکتی ہیں. نام سفارش کا ہوتا ہے، اس میں بھی سرمایہ لگانا پڑتا ہے. تو جہاں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے حقوق بھی خریدنا پڑے، اس معاشرے میں خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ لیکن یہ سارا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم بازار میں جا کر بم پھوڑ دیں. اور عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے ساتھ بم باندھ لو، جا کر لوگوں کو بھی مار دو، خود بھی مر جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ. یہ کون سی جنت ہے جو قاتلوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ یہ وہ جنت نہیں ہے جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ کوئی انہوں نے اور فرضی شداد کی جنت بنا رکھی ہے، جو ڈاکوؤں کے لیے، قاتلوں کے لیے، جن لوگوں کو آپ جانتے ہی نہیں. آپ کو علم ہی نہیں کہ یہ لوگ، یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے، نیک ہے یا بدکار ہے. اسے کس جرم میں قتل کر دیتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ امید بھی ہے کہ خودکشی بھی کی اور اتنے لوگوں کو بھی قتل کیا، اب جنت میں بھی جاؤں گا. پھر شداد کی جنت میں جاؤ تو جاؤ. اللہ کریم تو عادل ہے، اس کی جنت میں تو اس میں ایسے قاتلوں کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس نے تو فرما دیا کہ کسی مسلمان کو بلا عذر شرعی کوئی ظلمن قتل کرتا ہے تو اسے ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے. خلود فی النار کی وعید ہے قرآن حکیم میں، جو کسی دوسرے مسلمان کو ظلمن اور ناروا قتل کرتا ہے. تو اب ایک شخص کسی کو جانتا ہی نہیں، اس کے لیے اس کا قتل کیسے جائز ہو گیا؟ ہر معاشرے کے قوانین ہوتے ہیں، اور خود اسلامی ریاست میں بھی، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور آج بھی ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے تو وہ آدمی واجب القتل ہے، اس نے بندہ قتل کیا، لیکن اسے آپ قتل نہیں کر سکتے. آپ شہادت اس کے خلاف دے سکتے کہ اس نے قتل کیا ہے. جو انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے، عدالت ہے، وہ اسے سزائے موت دے گی. اگر آپ اسے قتل کر دیں تو پھر آپ اس کے قتل میں گرفتار ہو جائیں گے، آپ بھی قاتل ہو جائیں گے. جی ناظرین، تو آپ نے جو ہے یہ کلپ دیکھا ہے، یہ جو حضرت مولانا اکرم اوان صاحب کا کلپ آپ نے دیکھا ہے، اس میں کتنا انہوں نے وضاحت سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ٹیررزم ہے کیا اور جہاد کیا ہے. جہاد کو وہ فساد کہہ رہے ہیں، وہ جو موجودہ جہاد ہے، جو بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں یا لوگوں کو ناجائز مارا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ وہ معصوم لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. تو اس کو مولانا اکرم اوان صاحب جو ہے وہ اس کو فساد، اس جہاد کو فساد کہہ رہے ہیں. تو میں صاحبزادہ صاحب کی طرف ابھی جاؤں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ صاحبزادہ صاحب آپ ذرا اس کو تھوڑا اور ذرا ایکسپلین کریں، تھوڑا بتائیں ہمیں اس کے بارے میں. جو اکرم اوان صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. مولوی صاحب، حضرت صاحب نے بڑا واضح الفاظ میں ایشوز کو جو ابھی موجود ہیں اس پر بات کی ہے. دو پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو انہوں نے بات کی کہ جو کوئی انڈیویجول بھی ہے، اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ذاتی طور پر خود فیصلہ کرے کہ اگر کوئی بندہ قتل کر رہا ہے، چاہے صحیح اس کے سامنے اس نے دیکھا اس کو قتل کیا، اور اس قتل کرنے والے کو اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ بھی قاتل ٹھہرے گا، تا وقت کہ سسٹم ہے، گورنمنٹ ہے، ایک اسلامی حکومت ہو جو اس کو معنی کرے. یہ ایک حصہ ہے، بات ہے.
لیکن ایک چیز جو سبب بن رہی ہے ساری چیز کا، جیسے اب ایشو ہوتا ہے، اس ایشو کے پیچھے کئی ایسے باتیں ہوتی ہیں جو اس چیز کو گریجولی اس لیول پر لے آتی ہیں کہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیت ہے قرآن کریم کی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحب خرد لوگو، قانون قصاص میں تمہاری حیات ہے، یعنی قوموں کی زندگی قانون میں ہے۔ اب اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ کتنی امینڈمنٹس ہم کر رہے ہیں اور کتنی ترامیم کرتے آ رہے ہیں۔ اگر 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جو اس میں بے شک کوئی کمی بیشی بھی ہو، لیکن اس پر ایک بہت بڑا اتفاق ہے، اس کو نفاذ کر دیا جائے، آن گراؤنڈ ریالٹیز میں نظر آئے کہ قانون، ہر ایک قانون موجود ہے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ اور میں نے ویسٹرن ممالک میں سفر کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں امن کے لیے۔ ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی تعلیم کر کے اور اس کے اندر موٹیویشن بھی ہو اور تربیت بھی ہو، لیکن یقین مانے اس تربیت سے زیادہ ہاتھ جو امن قائم رکھنے میں ہوتا ہے وہ اس قانون کے نفاذ کا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے ان حالات کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم اس الٹیمیٹ چیز کو جا کر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو فساد ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، واقعی غلط ہو رہا ہے۔ کہیں کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مذہب کو بھی آپ نقصان پہنچائیں۔ قرآن ہمیں تو اللہ پاک نے یہ تعلیم دلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو ارشاد فرمایا کہ کسی ایک انسان کا اگر قتل کر دیا جائے ناحق تو آپ پوری انسانیت کے قاتل ہیں، اور کسی ایک کو بچا لیا جائے تو آپ نے ایسا ہے عند اللہ کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ہمارے پاس تو درس وہ ہے، ذاتی انا تو کسی کی رہتی نہیں ہے، تو ہم نے ان حدود کو تو ویسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اس موضوع پر تصوف کے حوالے سے یا تعلیمات اور کیفیات کے حوالے سے، میں یہیں یو کے میں ایک کر رہا تھا، پروگرام تھا، لیکچر تھا میرا کسی حال میں، تو اس حال میں یہیں یو کے کی جوڈیشری سے کوئی متعلق کوئی بیٹھے تھے محترم، انہوں نے ایک مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی دنیا کا کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا کہ فساد ہو، پھر فساد دنیا میں کیوں ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے محترم کہ کسی چیز کا ماننا اقرار تک، یا کسی چیز کا اس فیت کے ساتھ ماننا کہ اس پر عمل پیرا ہونا، ہم مانتے ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے میں ہمارا وہ یقین شامل نہیں ہے جو اس دعوے کو کردار تک لے آئے، تو یہ سبب ہے ہمارا۔ اسی طرح جو ہمارے جو اسپیسیفک حالات ہیں اس میں صرف یہ حالات نہیں ہیں، آج یہ حقیقت ہے کہ ممالک کے مفادات ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں کسی کو اگر کسی کے ساتھ کچھ دشمنی کرنی ہو، کوئی کسی اینگل سے بھی لے لیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں بدامنی قائم کی جائے۔ تو ضروری ہوتا ہے اس ملک کے جو حکومت ہے، جو ذمہ دار ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر وہ حالات کنٹرول کرے کہ کہیں معاشی نظام ڈسٹرب نہ ہو جس کی بیس پر یہ آگے بدامنی ہو، پھر قانون کا امپلیمنٹ ایسا ہو کہ آن گراؤنڈ نظر آئے، اور پھر بلا تفریق ہو، اس میں مساوات ہو، بڑے کے لیے بھی وہی قانون ہو اور چھوٹے کے لیے بھی وہی قانون ہو، خاص کے لیے بھی وہی ہو اور عام کے لیے بھی وہی قانون ہو۔ تو جو بات یا جس موضوع ٹیررزم کو ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا ختم نہیں ہو سکتا کہ آج ہم یہ 10 بندے گرفت کریں، نہیں۔ اس کے لیے جیسے آج ہمارے ملک میں سارا آپریشن ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، جیسے آج ہم نے اپنے ملک میں ایک فوجی عدالتوں کا قیام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو وقتی ضرورت ہیں، لیکن ہمیں یا ہماری گورنمنٹ کو ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا مولانا صاحب، کہ جوڈیشل سسٹم میں تو کب 2 سال کے لیے ہم نے فوجی عدالتیں قائم کی ہیں، تو اب ہم بیٹھ جائیں گے کہ 2 سال بعد پھر دیکھا جائے گا؟ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے اس کو اس طرح مضبوطی پہ لایا جائے۔ پھر آرمی ایکشن کر رہی ہے، آرمی ایکشن کر کے ایریا کلیئر کر دے گی، لیکن کیا آرمی وہاں ساری چیزیں بلڈ بنانے کے لیے یا اس کنسٹرکشن کے لیے سارا وہ کام بھی آرمی کرے گی؟ تو یہ وقتی ایک آنسر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ کی جنگ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں انوالو ہیں، یا ان کی جو ہے وہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، یا جو بھی سسٹم ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قانون کو بھی نہیں مانتے۔ بات یہ ہے جی کہ آپ اور میں، ہم دیہی علاقے سے ہمارا تعلق ہے، آپ آج سے کچھ وقت پیچھے چلے جائیں، تب لٹریسی ریٹ عمومی اس جو ہماری ضرورت ہے تعلیم کی، یا آج کی جو ہماری مروجہ تعلیم ہے، اس کو سامنے رکھیں،
آج کے مقابلے میں اس لٹریسی ریٹ کو دیکھ رہے ہیں لیکن امن زیادہ تھا. کوئی گرفت قانون نام کی کوئی چیز موجود ہو وہ کافی چیزوں کو بیلنس آؤٹ کر دیتی ہے. آپ ویسٹ میں سفر کرتا ہوں, آپ کہیں بھی جہاں قانون کا نفاذ کمزور ہوا, کہیں بجلی کا شارٹ فال آ گیا, کوئی ایشو ہو گیا, آپ وہاں لا قانونیت دیکھیں کتنی ہوئی. تو تربیت بھی ضروری ہے, ساتھ یہ بھی ضرورت ہے. پھر ہمارے ملک میں جب معیشی نظام ڈسٹرب ہوگا اور ایسے مفادات کے حامل ایشوز کریٹ کیے جائیں گے جس میں ہمارے ملک کو انسٹیبلٹی ملے, تو پھر وہ لوگ تو جب ہم اپنے قانون یا گرفت کمزور کریں گے تو ان کو اور جگہ ملے گی. اسلام ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر یا آپ کا حلیہ اسلام کے مطابق ہو اور آپ غلط کام کر رہے ہو, یا آپ نے داڑھی رکھ کے کوئی غلط کام کریں تو اس کا مطلب ہے اسلام نے اس کو ایسا کہنے کو کہا. ایسا نہیں ہے. لیکن جیسے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ویڈیو کے اندر کہ یہ مجھے کون سی جنت ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جنت تو ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے کہ آپ کسی معصوم کو مار دو, کسی بے گناہ پہ حملہ کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوات و سرائے کے واقعات میں سے ہے کہ آپ مد مقابل تھے, آپ کے سامنے جو دوسرا شخص تھا, آپ اور وہ آپس میں لڑائی تھی, جاری تھی, تلوار اس کے ساتھ لڑائی تھی, آپ نے اسے گرا دیا. اس نے سمجھا کہ میں اب ہار گیا ہوں تو میں تو قتل کر دیا جاؤں گا, تو کچھ نہیں مار رہا, اس نے آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا. آپ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا, اس نے کہا آپ نے تو چاہیے تھا کہ مجھے اور جلدی قتل کر دے, چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے فرمایا پہلے آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ کر کھڑے ہوئے, لڑنے آئے, ہمارے خلاف آپ لڑنے آئے تو میں اس میں لڑ رہا تھا. جب آپ نے میرے منہ پر تھوکا تو اس میں اب میرا غصہ شامل ہو گیا. تو ہمیں اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم اپنی پسند و ناپسند کے لیے لوگوں کو قتل کریں. اسلام تو یقین مانے ملک صاحب, اسلام تو صرف مسلمان نہیں, صرف انسانیت نہیں, قدرت کی ہر چیز کے تحفظ کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ نبی رحمت صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم رحمت للعالمین العالمین ہے. رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمائے. اب فرق کہاں آتا رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں, ہے؟ پورے عالمین کے لیے, پورے عالمین کے لیے, تمام ہر ایک عالموں چیز کے کے لیے لیے. ایسے. تو اب آپ دیکھیں نا, جب ہم اس تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, یہاں شعبہ پھر یہ آپ کے سوال, اس میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ جب ہم یہ مسلمان ہیں پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر وہی بات آ گئی نا کہ ماننا یا اس ماننے کے ساتھ یقین کا ہونا, فرق تو آ گیا نا. اب اگر میں صرف مانوں کہ جس فقہ کو میں فالو کر رہا ہوں یہی صحیح ہے, باقیوں کو نہیں ہونا چاہیے, تو اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں ہر انسان کو زندگی کا بھی حق دیتا ہے, اس کو مذہب اختیار کرنے کا بھی حق دیتا ہے. یہ آزادی ہے ہر انسان کی, آپ اسے طاقت سے اپنے عقیدے پر نہیں لا سکتے, بلکہ اس کی جو معاملات زندگی کے یا معاشرے کے تحفظ ہیں, اگر اسلامی حکومت ہو یا مسلمانوں کا اکثریت ہو تو ان کے ذمے ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے. جیسے ابھی مولانا اکرم اوان صاحب کی ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے, ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو ہے انہوں نے اپنے اس میں بیان دیا, اس میں بیان کیا انہوں نے. اور یہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کا سارا کہ کافی بڑا سسٹم ہے سب کچھ, آپ وہ دوسری تنظیموں سے بھی, مذاہب دوسری فقہ کی تنظیموں سے, ان سے بھی آپ کے جو ہے وہ روابط ہے. تو یہ سارے علماء جو ہیں وہ دہشت گردی کے اوپر اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے, ایک کمبائنڈ اسٹیٹمنٹ یا کمبائنڈ پالیسی کیوں نہیں ہے؟ ابھی کتنا اور ظلم ہوگا صاحبزادہ صاحب, کتنے اور لوگ مریں گے؟ ابھی 50-60 ہزار لوگ جو ہیں وہ بے گناہ بیچارے جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی پین چڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو جتنے آپ مجھ سے زیادہ آپ سارا جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے مذہبی فقہ کے لوگ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ بات یہ ہے ہمارے صاحب کہ فقہ کا اختلاف جو ہوتا ہے, اب ہماری اردو کی چونکہ وسعت نہیں ہے کہ عربی کے لفظ کا ترجمہ اتنا کر سکے, وسعت نہیں ہے, وہ فروعی اختلاف ہوتے ہیں. فروعی اختلاف ہوتے ہیں کہ یہ بہتر ہے, نہیں یہ بہترین ہے. یہ جھگڑا نہیں ہوتا. بہتر اور بہترین کا کبھی دستوں کے رباں ہونے کا جھگڑا ہوتا ہے, ہاں یا نہ پر ہوتی ہے بات, یس اور نو پر جھگڑا ہوتا ہے. بہتر, بیٹر یا بیسٹ, اس میں تو جھگڑا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات کہ کہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ عمومی طور پر پاکستان میں دینی شعبے میں عمل پیرا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ امن کے خلاف ہیں. ایسا نہیں. کسی شعبے میں کوئی انڈیویجول, اگر جیسے ابھی سیاستدان کی آپ بات کر لیں, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان ایمانداری سے سیاست کر رہے ہیں؟ آپ میڈیا سیشن پہ آ جائیں, کیا سارے
میڈیا جو سیشن ہے اس میں سب میں 100% ایمانداری ہوتی ہے. آپ بیوروکریسی میں چلے جائیں تو کسی انڈیویجول کے کسی ایکٹ کو آپ اس پوری کمیونٹی کی اس پر نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں. میں فارن میں جب یہاں لیکچر دیتا ہوں تو عموماً جب مین کراؤڈ کا لیکچر ہوتا ہے تو میں اپنی ساری تصوف کے حوالے سے بات کرنے کے بعد ایک آخری حصہ جو ان سے بات کرتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں آپ پر 2 ذمہ داریاں. آپ اگر قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے یا آپ اقدار کے خلاف کوئی کام کریں گے اس معاشرے میں جہاں رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ صرف انڈیویجولی نہیں آپ اسلام پر ایک داغ کا سبب بنیں گے. پھر دوہری ذمہ داری جو آپ پر آتی ہے آپ کو غلطی کریں گے تو پھر کہیں گے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں. آپ پہلے اسلام پر حرف کا سبب بنے پھر آپ اپنی قومیت پر حرف کا سبب بنے. تو میں نے کہا آپ نے غلطی کی اور وہ تو آپ نے کی لیکن ان 2 حصوں کو ساتھ آپ نے بدنامی کا سبب بنا دیا ان کے لیے. تو ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے اور خصوصی اس وقت جس میں آج ہم موجود ہیں اس وقت میں ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ ہر ایکٹ کو ہم اس انداز سے دیکھیں کہ میری کوئی کام ایسا کیونکہ سب سے خوبصورت جو تبلیغ ہے ملک صاحب وہ آپ کا کردار ہے. آپ کا کردار آپ کا بیہیویئر آپ کا ملنا جلنا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے صاحبزادہ جی صاحب پلیز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. بڑی خوبصورت صاحبزادہ صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کا کردار جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اٹ ریپرزینٹ یو, اٹ ریپرزینٹ یور ریلیجن, اٹ ریپرزینٹ یور نیشنلٹی, اٹ ریپرزینٹ یور بیک گراؤنڈ. سو we'll carry on inshallah with the صاحبزادہ صاحب after the break. We'll just take a short break here. جی السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم یو بیک آفٹر دا بریک. جیسے بریک سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ ہمارے ساتھ جو ہے آمنہ ملک ہوں گی. آمنہ ملک فرام اسلام آباد پاکستان. اینڈ آمنہ ملک شی از اے رائٹر اینڈ شی از آلسو پولیٹیکل اینالسٹ. تو آمنہ ملک کے بعد اسٹریٹ اوے جاتے ہیں. جی آمنہ ملک صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے؟ جی I'm very well. Thank you very much for your time. And I understand it was a very short notice. جی 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 آمنہ ملک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو ہیں وہ صاحبزادہ عبد القدیر اوان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اس ٹیررزم اینڈ اسلام. جی جی اور اس کے اوپر آپ کے لیے جو ہے I've just got a few questions for you here. Can you please update us what your government is doing against the sectarian terrorism? What I believe, our government has taken a lot of initiative regarding terrorism, how to counter terrorism. And I believe our military and our government of Pakistan is at the same wavelength. اینڈ یو ہیو سین کہ جو 23 مارچ تھی جس طرح سے اتنے سالوں بعد 23 مارچ کو جس جوش اور ولولے کے ساتھ منایا گیا اور جتنی خوبصورتی سے منایا گیا وہ ایک پیغام تھا ان تمام فورسز کے لیے جو پاکستان کے اگینسٹ چلتی ہیں اور وہ کسی قسم کے بھی ٹیررزم کی شیپ میں نظر آتی تھیں. بہت ساری ملکوں کی یا بہت ساری ایسی نیگیٹو فورسز تھیں جو سیکٹیرین وائلنس میں ہمارے ملک میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس میں شامل ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کو ایک بہت اچھا پیغام گیا ہے یہ جو 23 مارچ ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا ہے 21 امینڈمنٹ آئی, پھر ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ, آپ نے میرے آرٹیکلس بھی پڑھے ہوں گے. آئی ایم اے ویری اسٹرانگ سپورٹر آف اٹ. So I believe that government is taking lot of initiatives and our army, we believe in our army which are working on different forces. They are fighting war against terrorism. Our government is fighting war against terrorism. Our intelligence agencies, our law enforcement agencies, they are working very well. And یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہماری اپوزیشن پارٹیز, ہماری حکومت سب ایک ویو لینتھ پہ ہیں. تو اس پہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوش آئندہ بات ہے کہ ڈیموکریسی میں بڑی خوبصورتی ہے
اور اس ایک موضوع کے اوپر سب اکٹھے ہیں. اور دوسری بات آمینہ جی جو ہم بات کر رہے ہیں جو سیکٹیرین وائلنس ہے اس کے اوپر جو پرٹیکولر بات کر رہے ہیں I mean I've seen in your articles you emphasize constantly on more or less in so many your articles. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے اس کے کیسز بھی جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں جانے چاہیے؟ جی بالکل. جو ابھی ہمارا یہ انیشیٹو ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو سیکٹیرین وائلنس کے کیسز ریکمینڈ کرے گی وہ بالکل ملٹری کورٹس میں جائیں گے اور جانے چاہیے, بالکل جانے چاہیے. اور میرا خیال ہے دس از آلسو ون پارٹ آف ٹیررزم. اور اس کے علاوہ آپ اگر ڈسٹرکٹ لیولس پہ دیکھیں تو بڑی پراپر ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بڑا مانیٹر کر رہی ہیں ان مدرساز کو, ان کریکولمس کو, ایون ان علماء کو, اور دیکھ رہی ہیں کہ کیا کریکولمس ہیں, کیا آئیڈیالوجیز کو فالو کیا جا رہا ہے, جو ہارڈ لائنر آئیڈیالوجیز ہیں ان کو کٹیل کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح ڈفرینٹ فورمز پہ ڈفرینٹ سیکس کے علماء کو اکٹھا بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ دیکھیں یہ ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے, اس کو ایک سیکٹیرین ٹیررزم میں نہ کنورٹ کریں. اس کو آپ اپنی اپنی آئیڈیالوجی سے اس سے بیٹھ کے ایک ڈفرینٹ فورم پہ بات کریں. تو یہ تو پراکسی وارز ہیں جو ڈفرینٹ باہر کی فورسز اپنے اپنے چند عناصر کے لیے, اپنے فوائد کے لیے ہمارے ملک کو خراب کرنے کے لیے, ایک تو جو وار ہے, ایک تو جو سوری ٹو اسٹاپ یو ہیئر, ایک تو جو وار ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم اور ریلیجیس ٹیررزم ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان میں جو فرقہ واریت جو سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہے, جیسے آپ نے کراچی میں بھی دیکھا, پنجاب میں بھی دیکھا, بلوچستان میں اور بھی ڈفرنٹ پاکستان کے پارٹس میں دیکھا ہے, تو وہ لوگ جو ہے ان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ آرمی کورٹس میں ہی جانا چاہیے؟ بالکل میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی ہیں کہ ان کا بالکل جانا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. اچھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں that should be recommended by the federal government. Right. Federal government should take the initiative because देखिए there is a constitutional way to do the thing. Military courts are not established through the unconstitutional way. They are also established through the constitutional way. So there are always the constitutional way to solve the issues. There are not the unconstitutional way. مطلب ہم کوئی نیا پریسیڈنٹ نہیں بنائیں گے, ہم تھرو دا گورنمنٹ لاز اینڈ بیز ہی فارم کریں گے. نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ اگر آ جائے جس کے اوپر چارجز ہوں اور اس کی وہ ہے پولیٹیکل سپورٹ کی وجہ سے وہ بچ جائے, کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل سپورٹ یا پولیٹیکل بارگینز جو ہیں, میرا نہیں خیال کہ جسٹس جو ہے شوڈ بی ابو لا ہونی چاہیے. اور ہماری گورنمنٹ ابھی تک تو ایگزامپل ایک اچھی پیش کری ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور آرمی اور گورنمنٹ کا ایک اچھا سٹانس ہے. تو میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی ابو لا. So what do you believe کہ یہ آپ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے جس میں آپ کا بھی رول ہے اس گورنمنٹ کے اندر, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اپنی ٹرم میں ود ان دا آفس پیریڈ یہ جو ہے وہ اس کو فرقہ واریت پر کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیں فرقہ واریت جو ہے اور یہ جو چیزیں ہیں, دیکھیں یہ ڈفرینٹ جو سیکٹس ہیں, ڈفرینٹ اس پہ بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, اس پہ بیسڈ اور بہت سارے عناصر ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آپ جس کو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل بارگین کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری لیڈرشپ کی بہت ویژن ہے اور وہ ویژن رکھتی ہے. اور جتنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلوز پراکسیمیٹی کے ساتھ گورنمنٹ اور آرمی اور یہ سارا اس کو مینیج کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہر چیز ملٹری کورٹ سے نہیں, گورنمنٹ کے پاس مطلب گورنمنٹ ہے, پھر ہماری جوڈیشری ہے, تو یہ مینیج کریں گے. سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں ڈیموکریسی کے اندر اپنا اپنا رول پلے کریں گے, دے ول پلے اٹ پراپرلی. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں بہتری آ رہی ہے. دیکھیں آپ ان چیزوں کو, ان ٹیررزم کو روکیں گے تو فورن انویسٹمنٹ آئے گی.
آپ دیکھیں کہ آج قطر کے امیر آئے ہیں, اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے چائنیز پریزیڈنٹ, تو یہ ایک سائن ہے کہ فارن انویسٹرز, فارن کنٹریز کے ہیڈ اسی لیے آ رہے ہیں کہ ملک میں پیس آتا جا رہا ہے. تو آپ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹیز کریں گے, کچھ ایسے انیشیٹوز گورنمنٹ لے گی, یہ سٹرن ہماری لیڈرشپ کچھ ایسے شو اپ کرے گی, تبھی تو ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی, ملک ترقی کرے گا. تو آئی بلیو کہ گورنمنٹ کے یہ انیشیٹو یا فیز یہ پالیسیز جو ہیں دے آر ریمارکیبل اینڈ آئی اپریشیٹ دس. Amina Malik, stability and security is very important. آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, there's hundreds and thousands of Pakistanis overseas, ان کے بچے جو ہیں وہ اس لیے پاکستان نہیں جاتے, اس کی وجہ سے, ٹیررزم کی وجہ سے, وہاں پہ جو پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے لوگ ڈر سے جو ہے وہ پاکستان جانا, جو نئی جنریشن ہے جہاں پہ جو برٹش یہاں پہ بورن ہیں, جو ویسٹ میں بچے پیدا ہوئے ہیں, وہ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ وہاں پہ انسٹیبلٹی کے لیے. تو انسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. مگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی بہت سارے ریومرز تھے کہ کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ ان دنوں میں ہو جائے گا, مگر اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی بڑا مس ہیپ نہیں ہوا. اور جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سے جو ہیں ملکوں کے صدور اور امپورٹنٹ اہم شخصیات پاکستان میں آ رہی ہیں, تو یہ ایک اچھا میسج جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اکنامک کوریڈور ہے, پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اور انشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ واپس اپنے ملک آئیں گے. تو میرا تو اسٹیبلٹی یعنی کہ اسٹیبلٹی ہوگی, ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی اور امن و امان ہوگا. لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ جو لوگ یہاں پہ یہاں سے جاتے ہیں ان کی پراپرٹیز لے لی جاتی ہیں, دے سفر ود several ایشوز ان پاکستان. تو اگر وہ جو ہیں وہ اسٹیبلٹی ہوگی وہاں پہ اور ان کو کس قسم کی جو ہے وہ شورٹی دی جائے گی تو تبھی لوگ اوورسیز تو جائیں گے. دیکھیں ایک بات تو آپ کو ایک اکاؤنٹیبلٹی آپ کو کرنی پڑے گی, اپنی سب سے پہلے آپ کو اپنے سیکیورٹی ایشو کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی باہر سے آ کے تو ہمارے مسائل حل نہیں کرے گا, ہمیں اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہوں گے. اور آئی تھنک کہ وار بھی جو ہے the best strategy is to handle the issues one by one. So the best strategy is کہ سب سے پہلے آپ اپنے یہ سیکیورٹی ایشوز کو, ٹیررزم کو آپ مینیج کریں. سیکنڈ ایشو ہے آپ کا کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی آف یور آل انسٹیٹیوشنز جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو ان کو بھی بالکل حل کریں. اور بالکل اگر کسی کے ساتھ پھر زیادتی ہوتی ہے تو اس کا بھی حل بالکل ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ٹیررزم از ون آف دا میجر فیکٹر, اور جس طرح یہ افیکٹو پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں پیس آ گیا. پچھلے سالوں سے اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں تو اب ہمارے ملک میں کافی بہتری آ رہی ہے, اور انشاءاللہ اور بہتری آئے گی اگر اسی طرح افیکٹو میئرز لیتے رہے. تو آئی تھنک لیٹ دس گورنمنٹ بی گیون اے چانس to perform, to show their performance in the coming few years, اور انشاءاللہ they will be able to perform in a better way. اور پھر جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے دوسرے بھی ایشوز ہیں اس کو بھی انشاءاللہ بڑا ان کا اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے پنجاب میں آپ دیکھ لیں. تو آمنہ مالک, سو آپ بلیو کرتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے مکمل چانس دینا چاہیے, یو ہیو some sort of good solid policies there? میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے آئی ایم دا پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو میں یہ تو مطلب یا میں اس کی بات کر رہی ہوں, مگر میرا خیال ہے جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو ڈیموکریٹک وے میں جیسے باہر ہوتا ہے تو آپ اس کو پورا اس کی مدت تو گزارنے دیں نا, آپ اس کو چانس تو دیں. پھر اس کے بعد آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ٹینیور اور اپنی باری کا انتظار کریں, اور پھر اس میں آپ اپنی پرفارمنس دے کے دکھائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا تھا, ہم نے یہ کیا تھا. مگر آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ناٹ دا وے کہ آپ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. اب آئی گیو یو این ایگزامپل کہ دیکھیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی پروونسز میں گورنمنٹس ہیں, تو اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس شو کرے تو کے پی کے میں وہ اپنی پرفارمنس شو کرے, پیپلز پارٹی سندھ میں شو کرے. تو میں نے تو کئی بار کمپیریٹیو انالیسز دی ہیں پی ایم ایل این ورسز ان پنجاب ورسز کے پی کے میں پی ٹی آئی کے. So I believe there are many formulas, but rather than destabilizing the government, وہ اپنی وہی انرجیز جو ہیں اس پہ لگائیں جو رائٹ سائڈ پہ. تو آئی بلیو کہ پازیٹیو سائڈ پہ انرجیز لگائیں تاکہ ہمارے ملک کو جو مسائل دو چار ہیں
टेररिज्म का है और मसाइल हैं उनसे हम निकलें और हमें अभी मुत्तहिद होने की जरूरत है। ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है, दिस इज अ वेरी मेजर थ्रेट टू अस। तो क्यों बाहर के लोग हमें इसलिए हम पे अटैक करते हैं, लोग हमें प्रॉब्लम, ये हम सेक्टेरियन वायलेंस का इसलिए शिकार हैं क्योंकि हम लोग खुद आपस में यूनाइटेड नहीं है। इस टाइम हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। Right, just going back, going to Central Asia, आप उसके ऊपर भी काफ़ी सारा लिख लिया सेंट्रल एशिया के ऊपर। आई अंडरस्टैंड यू मेड अ रीसेंट विजिट टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट देयर रोल इज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। I believe because there is lot of economic potential between the Central Asian states and Pakistan. I believe there is lot of potential in developing foreign relations between Central Asian republics and Pakistan. And I believe that there is many cultural similarities between Pakistan and Central Asian states. Our history goes back to them. So I believe that it's very important. और वैसे भी ये है कि पाकिस्तान जो है इसकी इतनी हमारी खुशकिस्मती है कि it is linked with so many important countries. इसकी geostrategic location इतनी important है। Amina Malik, I've been asked to take a break here. If you can just remain with us on the telephone line, and after the break, I will just go through a couple of more questions. Would that be okay? Sure, that's fine. Right, thank you very much. Ji Nazreen, we'll just take a quick break, and when we come back from the break, we'll have we've got 2 more questions for Amina Malik, and then inshallah we'll carry on with our guest here in the studio, and we'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum नाज़रीन, we are back after the break. और ब्रेक से पहले जो है we are talking to Amina Malik from Pakistan, and she's a political analyst, और साथ साथ जो है वो she's been writing in several different newspapers, और उसके साथ she is also has a responsibility in the Punjab government. जी Amina Malik, are you still there? Yes. Yes, Amina Malik, just a quick one, very briefly. आप कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी कुछ काम कर रही हैं? बिल्कुल जी, मैं फीमेल इश्यूज पे काफी sorry ladies domestic violence particularly. Sorry, I couldn't hear it. I mean, and the women are facing domestic violence in Pakistan. Are you doing something on that? Yeah, I'm running an organization on Center of Women Empowerment, which is also linked with the Friends of White Ribbon Alliance, which is an organization which is patronized by Mrs. Sarah Brown, wife of former Prime Minister of Gordon Brown. And this organization is working on women domestic violence and all the issues related to women. हमने 10 districts में उन ख़वातीन को जो घरों में रहती हैं और जिनको हस्बैंड्स जो हैं सपोर्ट नहीं करते और उनको डिफरेंट काइंड के इश्यूज होते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके हमने एक प्रोग्राम जो है, वी आर रियली थैंकफुल टू द यूरोपियन यूनियन हेड ऑफ मिशन और उनकी वाइफ के कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम लोगों ने लीगल असिस्टेंस दी है उन औरतों को ऑन डोमेस्टिक वायलेंस इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ KPK. इसके अलावा I also wrote different articles on domestic violence and arranged conferences so that women should be aware of their rights. I mean, Amina Malik, as a woman yourself, right? It is. Do you believe it's very, very important? Domestic violence जो है वो पूरी दुनिया में है. Is not just the problem of Pakistan, लेकिन it needs to be aggressively addressed in Pakistan. I believe training programs are carried out all over the world. It's not only in Pakistan because we have our consortiums all over the world. Because the NGO I have mentioned, it is linked, it is a Britain NGO. So I believe it's all over the world. But in Pakistan, women need more awareness, especially regarding the legal assistance. They are not aware of their rights properly. And then they don't know the way out, how to get them, secured.
those are the issues most of the women don't know that. Otherwise, I believe کہ domestic violence جو ہے یہ میڈیا کی وجہ سے تھوڑی سی اس سے پازیٹیوٹی بھی آئی ہے کہ بہت زیادہ میڈیا آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول ایز ویل کہ جیسے ڈفرینٹ ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں یا جیسے ابھی آپ لوگ یہ پروگرام کریں تو اس سے بھی ویمن کو کافی اویئرنیس آتی ہے. یعنی کہ آمنہ ملک آپ کی گورنمنٹ کو جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ اگریسولی بھی کام کرے. تو میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی صاحبزادہ اوان صاحب. شور. السلام علیکم آمنہ ملک. جی وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ہیں؟ بڑا اچھا لگا آپ کی ورکنگ سن کے. جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ تو خود ماشاءاللہ بڑے انلائٹنڈ وہ ہیں. آئی ریسپیکٹ یو ا لاٹ. تھینک یو سو نائس آف یو. میں آپ کی بات ہو رہی تھی ٹیررزم کے حوالے سے تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹول کے طور پر ہماری یوتھ استعمال ہوتی ہے ان آئیدر ویز، چاہے آپ اسے مذہبی اینگل سے بات آئے، سیاسی کلیش سے بات آئے، لسانی کلیش سے بات آئے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی اقدام حکومت کی طرف سے یوتھ کے لیے لیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ریئلٹی میں ابھی تک وہ اتنے نہیں ہیں کہ اس سے ہماری یوتھ کو جو مسائل ہیں جابز کے حوالے سے، ان کی اپنی سیکورٹی ایشوز ہیں. تو یہ جو اب وقت حکومت کا گزر چکا اس میں تو جو پلاننگ تھی، اب آنے والے وقت میں اس پلاننگ کی ایگزیکیوشن یا اس حوالے سے آپ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ بالکل جی. اس پہ آئی وڈ لو ٹو ٹیل یو کہ مجھے جو ابھی ریسنٹ اسائنمنٹ اپنی پارٹی کی طرف سے ملی ہے، مجھے وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے PMLN یوتھ ونگ کا. اور بیسکلی آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے بیسکلی انہوں نے ایک کانسیپٹ ایوالو کیا ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پاپولیشن کنٹرول کی بات کی جاتی ہے، تو ہماری پارٹی نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے دیٹ از پاپولیشن مینجمنٹ. وہ بیسکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ یوتھ کو کیسے مینیج کیا جائے کہ یوتھ جو ہوتی ہے، جو ہمارے اسپیشلی ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان میں بہت انرجیز ہوتی ہیں، بہت ان کی انرجیز کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جاب لیسنس ہے، انرجی کرائسس ہے. ہماری ابھی گورنمنٹ کو آئے ہوئے ابھی اتنا 2013 میں الیکشنز کے بعد آئی ہے، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہوا. تو ہم آتے ساتھ ہمارے بہت سارے ایشوز تھے، تو ہاؤ ٹو چینلائز ہے. تو ہم نے ڈفرینٹ پروگرامز انیشیٹ کیے ہیں یوتھ کے حوالے سے. اس میں بیکاز پنجاب لیول پہ میں دیکھ رہی ہوں، فیڈرل لیول پہ جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یوتھ اسکیم انہوں نے ایک لانچ کی ہے جس میں یوتھ کو جو ہے قرضہ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یوتھ کے لیے ابھی ہم نے ایک ای ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے جو ای ہیلتھ ای ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، جس میں لڑکے لڑکیوں کو تھرو انٹرنیٹ جو ہے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹریننگ پروگرامز دیے جائیں گے، جس میں ان کو یہ بھی سجیسٹ کیا جائے گا پہلے ان کو ڈفرینٹ کائنڈ آف ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز دیے جائیں گے، پھر ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے گی. آمنہ ملک ایکسکیوز می، میں سوری ٹو بادر ڈو، لیکن میں ایک اس میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں چونکہ آپ اس شعبے میں کام کر رہی ہیں کہ آپ یوتھ کے حوالے سے جتنی پالیسیز یا جتنی ورک آؤٹ چیزیں پلان میں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک انہیں وقت لگے گا چیزوں کو آن گراؤنڈ ریئلٹی میں آنے میں. اور بزنس کے حوالے سے کرائسس انٹرنیشنلی جو ہیں وہ ڈومیسٹک بھی ہمیں وہ فیس کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک عام شہری ہوں تو چیزوں کو فیس کرتا ہوں. تو میں اس میں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں گورنمنٹ شروع کرے جس سے جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو جلد از جلد پہنچ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قدم ہوگا جس سے آپ بہت جلد اپنے یوتھ کو ایک تقویت پہنچا سکیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں سعودی عرب گئے تھے، پھر ہمارے اسپیکر جو ہیں اور ہمارے دوسرے ڈیلیگیٹس جو ہیں بحرین گئے تھے، پھر ابھی قطر سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. تو ہمارا کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے کہ جو ہیومن ریسورس ان کو چاہیے ہو تو اس میں ہم لوگ اپنے یہاں سے ہیومن ریسورس کو باہر بھیجیں گے. تو یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کچھ انیشیٹو لیے ہیں، جیسے انرجی پروجیکٹس ہیں، انڈسٹریل پروجیکٹس ہیں، تو ان کو ہم انکریج کریں. پھر ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی کے
ذریعے اپنے انڈسٹریز جو ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے ٹریڈ پالیسی کے تھرو, تاکہ جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ ہم اپنے ملک میں بھی بڑھا سکیں. مگر میرے بھائی ابھی پرابلمز اتنی زیادہ ہیں کہ بالکل میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ایک عام شہری کے لیے اگر اس کے پاس جاب نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک اور بڑا ہوتا ہے نا, ہماری حکومت بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور اس نے کچھ انیشیٹو بڑے میجر لیے ہیں. جی, ایک تو اس میں ہے نا جی کہ اس فرد کو ایک ایشوز ہے, لیکن جب افراد کو انڈیویجولی ایشوز ہوتے ہیں اور وہ پھر کلیکٹیولی وہ ایشوز اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ پورے ملک کے لیے یا پورے معاشرے کے لیے بننا شروع ہو جاتا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس پلاننگ کو اور منتظر ہوں کہ یہ پلاننگ ہمارے پاس آن گراؤنڈ ریئلٹی میں ہمیں وہ مفاد دے, قطع نظر اس سے کہ کس پارٹی کی حکومت ہو. ہم سارے ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, ہم اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس کے حل کے لیے اپنی اپنی سروسز جہاں تک جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس کو دینا چاہتا ہے. جی آمنہ ملک صاحب, جسٹ the last question here, the connecting question جو صاحبزادہ صاحب نے کیا ہے, بڑی اچھی بڑی زبردست بات کی ہے کہ جابز جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ملک میں, کہیں پہ بھی جو ہے وہ جابز جو ہے وہ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ لوگوں آپ نے ینگسٹرز کو پرٹیکولرلی آپ ینگسٹر کے ساتھ انوالو ہیں تو ینگسٹرز کو اگر آپ نے کرائم سے بچانا ہے یا اگر ان کو کسی دوسرے راستے پہ غلط راستے سے بچانا ہے یا ٹیررزم کی طرف سے بچانا ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جاب کریٹ کی جائیں زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر. اور ایٹ دا مومنٹ ٹو بی آنیسٹ I've got the figure here لیکن I don't have much time to go through the situation in Pakistan. جابلیس جو ہے اس ٹیریبل سچویشن پاکستان, اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک اگریسو لیول پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. اور یوتھ جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا ون آف دا میجر پاور پوٹینشیل ہے, اور یہ اب ہماری لیڈرشپ کے لیے ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اس پاور پوٹینشیل کو کس طرح ہم چینلائز کرتے ہیں. یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو فورس بھی بن سکتا ہے اور یہی ہمارے لیے نیگیٹو فورس بھی بن سکتا ہے. اور ہماری حکومت یوتھ کے اوپر بڑی میجر انیشیٹو لے رہی ہے, اور جیسے آپ نے ان کی جاب اپرچونیٹیز کی بات کی ہے تو بالکل ہمیں اس کا احساس بھی ہے, ہماری لیڈرشپ کو بھی احساس بھی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ پہلے بھی عمل درآمد ہو رہا ہے اور مزید بھی اس پہ عمل درآمد یعنی کہ اگر دیکھیں نا آپ کے جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کچھ ہو گئیں یا کچھ مذہبی پارٹیز جو ہیں وہ ان کو یہ معصوم لوگ کہاں سے مل جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کے پاس جابز نہیں ہوتی ہیں, جن کا گھر کا سسٹم نہیں چل رہا ہوتا ہے, تو وہ سارے ان حالات سے تنگ آ کے جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہ یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل, اینڈ جی دس از ریئلائز بائی آور پارٹی. ہم لوگوں کی جو ون آف دا انالیسز اور یہ جو ہوتے ہیں جس میں وی نو دیٹ دس از ون آف دا ریزن. اینڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وی ہیو کنسیوڈ دس آئیڈیا آف دا پاپولیشن مینجمنٹ, تو دس از ون آف دا کرائٹیریا وی آر ورکنگ آن کہ کیسے ہم ان کی چینلائز کریں ان یوتھ کی انرجی کو. سو وی ریئلائز کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نیگیٹو فورس بن سکتی ہے. اینڈ آور گورنمنٹ از ورکنگ آن ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی اینڈ دے آر ورکنگ آن ڈفرنٹ کائنڈ آف things to channelize this energy into the positive side. So let's hope for the best. No, that's great. Thank you very much, Amina Malik, for your time today. And inshallah, when we do another program on a domestic violence particularly, and inshallah we'll ask you again to participate on our show. And thank you very much for being with us today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. جی صاحبزادہ صاحب, ابھی یہ جو آمنہ ملک بات کر رہی تھی, آپ نے بڑی خوبصورت بات ایک آپ نے ریز کیا ہے اس میں جو پوائنٹ کہ جابس کا, تو جابس ہوں گی تو لوگوں کا سسٹم چلے گا اور وہ اپنے اس میں اپنے سسٹم کے اندر رہیں گے. اپنے گھریلو جو ان کا نظام گھریلو چلانا ہے اس نظام میں رہیں گے. اگر جابس نہیں ہوگی تو وہ تو ہاتھ چڑھ جائیں گے ان لوگوں کے, یہ جو ان کو استعمال کرتے ہیں. بات یہ ہے ملک صاحب کہ یوتھ ہماری وہ ٹول ہے جس سے آپ کسی بھی دیکھ لیں ٹیررزم کے کسی حوالے سے, چاہے آپ کو اس کو سیکٹیرین وائلنس میں لے آئیں, چاہے آپ کو اس پہ مذہبی حوالے سے لے آئیں, کسی حوالے سے بھی لے آئیں, جو ٹول استعمال ہوتا ہے وہ ہماری یوتھ ہے. اب ایک عمومی بات کر دی جاتی ہے کہ جی مدارس سے فارغ و تحصیل جو لوگ ہیں وہ ٹیررزم میں شامل ہیں. اب جہاں میرا علاقہ ہے وہاں اس علاقے میں 5 کلومیٹر کی ریڈیس میں ایک مدرسہ ہے اور 3 ہائی اسکول ہیں.
مجھے بتائیں کہ اس ایک مدرسے کے بچوں کو ڈھونڈیں تو وہ کہاں کہاں گئے ہیں فیلڈ میں، اور ان 3 ہائی سکول سے جو بچے میٹریکولیشن سے فارغ ہو گئے ہیں وہ فیلڈ میں کہاں کہاں گئے. تو آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے اپنے نظام تعلیم کے تھرو بچے فیلڈ میں جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. جب انہیں کھانا نہیں ملے گا، جب انہیں تحفظ نہیں ملے گا، تو پھر وہ ان سے مجبور ہوگا کہ وہ کوئی بھی ٹول بنا لے گا. آپ کو سبزار صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ، تو انشاءاللہ we'll just take a short break. جی ناظرین، وہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں یہاں پہ، بریک واپس آئیں گے استاد عادل صاحب سے، we'll carry on talking to him. Let's take a break here. جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم یو بیک آفٹر دا بریک. تو بریک سے پہلے جو ہے وہ بڑی خوبصورت جو بات کی تھی صاحبزادہ صاحب نے کہ آپ کا کردار، کہ آپ جو ہے ہاؤ یو ریپرزینٹنگ یور سیلف. اس کے اوپر میں ایک کوشچن جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پرٹیکولرلی ویسٹ کے اوپر جو ہے آج جو پرابلمز ہو رہی ہیں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ہمیں وٹ وی آر فیسنگ ناؤ ان دا ویسٹ، اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن آپ ذرا یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کریں کہ مسلمانوں کو ویسٹ میں جو دوسری کمیونٹیز ہیں، جو دوسرے مذاہب ہیں، یا جتنے بھی جو لوگ ہیں، اس معاشرے میں ان کو کیسے رہنا چاہیے. بات یہ ہے جی کہ اس کا ایک حصہ تو سیدھا ڈائریکٹ آپ نے جو سوال کیا ملک صاحب وہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو دوسرے اس میں کیا نہ رہنا چاہیے. میں تھوڑا سا اس بات کو اور آگے لے کر جاؤں گا کہ آپ اگر اس کو صرف پاکستانی کی حیثیت سے مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں ہر پاکستانی کو اس میں مخاطب کروں گا بلا تفریق مذہب کے، کہ ان کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ اپنے ملک و قوم پر جا کر حرف آتا ہے اس سے. تو بحیثیت مسلمان جو ہے، تو بحیثیت مسلمان تو اس کمیونٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اب مثال ہے یہ یو کے لے لیں تو اس میں وائٹ سکن میں ڈومیسٹک لوگل جو بائی برتھ یو کے سے ہیں وہ بھی مسلمان ہوں گے، تو وہ کمیونٹی تو موجود ہوگی. بحیثیت مسلمان اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم کو فالو کرنا شروع کر دیں، دل سے مان کر، صرف دعوے سے نہیں، یقین ہو، اس پر فیتھ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ اس کی طرف انگلی اٹھ سکے. آپ کے وجود سے آپ کے ہمسائے کو بھلا ہوگا، آپ کے وجود سے آپ کی آبادی کا بھلا ہوگا، آپ کے وجود سے ڈومیسٹک قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، آپ کے وجود سے لوکل کمیونٹی کے اندر آپ اپنی فزیکل سروسز تک پرووائڈ کریں گے. تو پھر کون سا ایسا معاشرہ ہوگا کہ اس انداز سے زندگی بندہ بسر کرے تو وہاں مسائل آئیں یا پرابلمز آئیں. لیکن صاحبزادہ صاحب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو ابھی جو ہے اگر آپ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھیں یا میڈیا میں دیکھیں یا ویسے جنرلی آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں یہ جو ایکٹس ابھی ریسنٹلی جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، پرٹیکولرلی جو سیریا، عراق اور ابھی جو ہو رہا ہے، ابھی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ٹیررزم جو ہو رہا ہے پاکستان میں، بم بلاسٹ سو مینی، اور باقی انٹرنیشنلی جو ہے مسلم کنٹریز میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ لوگ خوف محسوس کر رہے ہیں اسلام سے. بات یہ ہے جی کہ میں یہ نہیں سمجھتا، یہ ایک صاحب یہ ایک جینیون چیز ہے. ابھی یہ سروے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سروے فوق ہے، وہ سروے صحیح نہیں ہے، لیکن ریالٹی بھی یہ ہے صاحبزادہ صاحب کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں دے آر افریڈ آف اسلام ناؤ. لوگ اس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ یہ مسلمان کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا ایکٹ کر رہے ہیں. مطلب دو پہلو ہیں اس چیز کے، ہر بات کی کیونکہ دو اینگلز ہوتے ہیں نا، عموماً ایک اینگل جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا نہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایز اے ہول پوری دنیا میں آپ ٹیررزم کو اگر آپ لے کر آئیں دیکھیں اس میں، تو اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ ایک اسلام کے حوالے سے ہی آپ کو چیزیں ملیں گی، آپ کو بے شمار اور ایسے اینگل ملیں گے جن میں ٹیررزم کے ایلیمنٹس شامل ہوں گے. ایک حقیقت اس کی یہ بھی ہے. پھر دوسری بات ہے مولانا صاحب کہ بے شمار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اب اگر اسی بات کی اس موضوع کو لیا جائے کہ لوگ اسلام سے ڈر رہے ہیں تو آپ نیٹ سے فگر اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اگر یہی چیز ہوتی کہ واقعتاً اسلام کو ہم نے اس فیس میں پریزنٹ کر دیا ہے کہ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں تو پھر لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ چلو ایک بات یہ سمجھ آپ مثال کے طور پر لے لیں کہ جی ہاں ہمارے ایریا میں جی کسی نے زبردستی کسی کو مسلمان کر لیا. یہاں کون کسی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے؟
یہاں تو والدین بچے کے ساتھ اس کے گھر کے معاملات میں زبردستی نہیں کر سکتے، بچے کی چوائس ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو اتنی جو بے شمار لوگوں کی تعداد آ رہی ہے اسلام میں، اب سرچ کیجئے گا اور اس کے فگر نکالیے گا، آپ حیران ہوں گے. لیکن جنرلی جب ہم دیکھیں ہیں، اب جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں یا جنرلی ہم دیکھتے ہیں، تو ابھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ابھی جیسے دیکھیں ابھی جو ہے وہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، یا وہ آئسس کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، یا پاکستان میں جیسے جو ہے وہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، مسجد میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے ابھی. مسجد میں اگر 50-60 لوگ مارے جاتے ہیں مسجد کے اندر قرآن پاک بھی ہے، مسجد میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ایز اے پیس جو ہے سب سے جو پیسفل پلیس جو ہے وہ مسجد کو کہا گیا ہے. مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ اگر دھماکہ ہو رہا ہے تو اس کا امیج کیا جاتا ہے باہر لوگ باہر دوسری کمیونٹی دوسرے مذاہب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب کہیں بھی غلطی ہوگی، بحیثیت مسلمان غلطی ہوگی، بحیثیت پاکستانی غلطی ہوگی، بحیثیت کسی ملک کے نیشنلٹی کی غلطی ہوگی، غلطی غلط ہوتی ہے. اسلام کے حوالے سے یا دینی رہنما کے حوالے سے تو تب بندہ بات کرے نا کہ ہم غلطی کو اون کر رہے ہیں کہ جی یہ غلطی نہیں ہے، یہ صحیح ہے. کوئی غلطی کہیں ہوتی ہے تو اس کو اون نہیں کیا جاتا، اسے ڈس اون کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا درس نہیں ہے، انڈیویجول کا ایکٹ ہے. اب جب قانون کی گرفت نہیں ہوگی، لا قانونیت ہوگی، آپ کسی ملک میں بھی جہاں قانون کی گرفت کمزور ہو جائے وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سیکٹیرینٹ وائلنس شروع ہو جائے گی، مذہبی وائلنس شروع ہو جائے گی. تاریخ کا حصہ اٹھا کر دیکھ لیں، پیچھے پوری دنیا کی معلوم تاریخ ہے اس کو دیکھ لیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے، ہم اس کو اس بات پر نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر صحیح ہے، مثلا آپ کے سوال سے میرا اتفاق ہے یا میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، قطع نظر اس سے، لیکن یہ سوال تو ہوا نا جی. تو اس بات کو جانتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت من حیث ہماری جو امت ہے اور من حیث القوم ہمیں اپنے اپنے کردار کو جائزہ لے کر اپنے اپنے حصے کا بہترین عمل نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کا کردار جہاں شروع ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنا اپنا بہترین حصہ ڈالنا ہے، اور صرف ڈس اون نہیں کرنا، اپنے کریکٹر سے ثابت کرنا ہے کہ نہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ کریکٹر ہمارا پازیٹیو ہو، اس سے لوگوں کو سہولت ہو، سکھ ہو. تو اس سوال کا صرف یہ جواب نہیں ہے کہ میں اس سے ایگری نہ کروں کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اس سے حالانکہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ میرا ایگری کرنا یا میرا ایگری نہ کرنا ایک سوال تو اٹھانا جی. تو اس سوال کا جواب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف ماننا نہیں، اس کو یقین کے ساتھ عمل میں لانا ہوگا. انشاءاللہ اس کا آنسر بہت جلد سامنے آ جائے گا. یعنی کہ جو گروئنگ ابھی یہاں پہ جو ہے کافی اسلاموفوبیا ابھی جو ہماری ہوم سیکرٹری ہیں ان کو بھی کل جو ہے وہ تھوڑی دیر میں وہ پروگرام میں شامل کروں گا اس حصے کو بھی، انہوں نے اپنی ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ پالیسی دی ہے کہ ان کی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی تو وہ ٹیررزم کو کیسے ڈیل کرے گی. یعنی کہ ایک ٹیررزم جو ہے وہ ایک مین ایشو بن گیا ہے سب منورٹی کی وجہ سے. وہ کچھ چھوٹی سی منورٹی ہے جو لوگ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، لیکن اگر دیکھیں تو میجورٹی آف مسلم جو ہے وہ مسلمان تو جو ہے اس میں وہ ٹیررزم اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس پہ جو ہے بہت ساری بڑی تعداد جو مسلمانوں کی ہے وہ اسی پہ بلیو کرتی ہے. لیکن چند جو ہے وہ چند لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے بہت بڑی پرابلم سامنے آ رہی ہے. ہمارے سے بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری ہی فورسز نے، جب یاد نہیں کہ پولیس کے ساتھ ہے یا رینجرز کے ساتھ ہے یا آرمی کے ساتھ ہے، کلیش میں 5 سے 7 یا 10 بندے ہٹ کیے تھے ٹیررسٹ. اب ان کے وجود پورے پر وہ ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں جن کا اسلام کے قریب سے بھی تعلق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے وہ چیز نیٹ پر بھی موجود ہوگی. بظاہر انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. اب داڑھی کا رکھنا صرف اسلام میں نہیں ہے، باقی مذاہب میں بھی داڑھی کا رکھنا ہے اور لوگ رکھتے بھی ہیں. اب اس کو صرف منسوب مسلمان سے کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. اب جن لوگوں کے وجود پر ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں اور وہ بنے ہوئے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کس زمرے میں ہم لیں گے؟ ہولیت تو انہوں نے بھی وہی بنایا ہوا تھا کہ کپڑے بھی وہی پہنے ہوئے تھے، داڑھی بھی اسی طرح رکھی ہوئی تھی، سر کے بال بھی اسی طرح بنائے ہوئے تھے. پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی
کہ ٹیررزم اور مسلمان نہیں، ٹیررزم اور اسلام یہ کوئی اس کا جوڑ ہے نہیں کہ اگر اسلام ہو تو ٹیررزم نہیں ہے، اگر ٹیررزم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اسلام پریکٹس میں نہیں، پریکٹس میں نہیں ہے، ریئل آن گراؤنڈ ریالٹی میں جو ہے وہ اسلام پریکٹس میں نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس آپ کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ ٹیررزم۔ تو یہ پاکستان میں اگر ہم پاکستان کی طرف جائیں تو آپ نے اتنا آپ کا وہ جیسے آپ نے پہلے بھی میں نے مینشن کیا ہے کہ اتنا آپ کا سارا سسٹم ہے، سارا آپ جانتے ہیں سب کچھ، تو یہ پاکستان میں یہ جو ابھی جنگ لڑی جا رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے جی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قانون کا نفاذ اور مساوات کے ساتھ وہ اس کا حل ہے۔ آج ایک حصے میں ہم آپریشن شروع کر دیں گے، وہاں سے وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کسی دوسرے حصے میں شروع ہو جائیں گے، واپس وہاں سے اس طرف جائیں گے، پیچھے پھر شروع ہو جائیں گے۔ قانون کا نفاذ ہو اور ٹرائل سے چیزیں اور بالکل اوپن ٹرائل ہوں، چیزوں کو کوئی ابہام نہ ہو، جو قانون سامنے ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ایک ہی ہو۔ اور جب جس ایریے میں جاتے ہیں، جس ایریے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں پہلے کہ پرٹیکولر ایریا آپریشن ہوتا ہے تو وہاں کے معاشی حالات بھی بہتر کرنے ہیں سیم ٹائم پہ، تاکہ وہ دوبارہ لوگ اس میں نہ چلے جائیں، واپس نہ چلے جائیں، تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاشی حالات بہتر ہوں تو تبھی وہ ممکن ہے کہ وہ لوگ واپس نہ جائیں۔ دیکھو نا جی، 23 مارچ کے حوالے سے بھی ایک بات آئی کہ جی امن اور خوشحالی ہو تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ 23 مارچ کے حوالے سے یہ فکرہ میڈیا پر آیا، یہ حقیقت ہے، لیکن جب آپ اس سے پیچھے آئیں تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو شروع کے نہیں ہیں۔ امن اور خوشحالی یہ وہ سیڑھی ہے جو پہلا سٹیپ نہیں ہے۔ آپ یہاں اگر آئیں گے تو آپ امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، لیکن امن کب ہوگا؟ جب امن انصاف ہوگا تو امن ہوگا۔ اب انصاف کب ہوگا؟ کہ انصاف قائم کرنے والے ہوں گے تو انصاف ہوگا۔ انصاف قائم کرنے والے کون ہوں گے؟ جو کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، اور قوت نافذہ کو کون لاتا ہے؟ میں اور آپ انڈیویجولی جو ہم ووٹ کرتے ہیں۔ تو من حیث القوم ہم سب کو اپنے ان حالات کی طرف اس سے پریشان نہیں، اس سے ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، اور اپنے اپنے حصے کا یہ 23 مارچ جو قومی دن ہے، جس کو ہم قرارداد مقاصد کا دن کہتے ہیں، یادگار پاکستان کے قرارداد پاکستان جو ہمیں لاہور میں ہم نے تعمیر کی ہوئی ہے مینار پاکستان کے نام سے، تو یہ جو یادگار قرارداد مقاصد پاکستان تعمیر ہے، یہ ہمیں ان چیزوں کی یاد دلاتا ہے کہ کس عہد کیا عہد کیا تھا آپ نے اور کہاں کر پہنچ چکے ہو۔ تو کبھی بھی میں نہیں یہ سمجھتا کہ کہیں حالات مالک صاحب خراب ہوں تو وہاں فساد کر دو اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فساد مزید خرابی پیدا کرے گا۔ کسی ملک میں، کسی معاشرے میں، کسی آبادی کے حصے میں جتنی گرفت قانون کی مضبوط ہوگی اور مساوات کے ساتھ ہوگی، اتنا وہاں امن بھی آئے گا۔ جب امن ہوگا تو ترقی ہوگی، تب لوگوں کے مسائل کا حل شروع ہوگا۔ تو حکمران اچھے ہوں گے تو ترقی ہوگی۔ اچھے ہم لائیں گے، جب اگر ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس کو چوائس کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی مسعود صاحب اگر دیکھیں آپ دنیا کی جغرافی دیکھیں پوری دنیا کی، تو جو اللہ سبحانہ نے جو مسلمانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ شاید دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے، یا دوسرے خطوں کے پاس نہیں ہے۔ عرب کو جو ہے وہ تیل سے مالا مال کر دیا ہے، افریقہ جو ہے وہاں پہ منرلز ہیں، پاکستان کو اللہ پاک نے ایک زرعی ملک بنا دیا ہے، یعنی اور یہ نعمتیں تو اللہ سبحانہ نے نعمتیں جو ہیں وہ نعمتوں کے حساب سے تو کچھ کثر نہیں ہے، اور لیکن سفر بھی جو ہے وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں، غربت میں جو ہے وہ افریقہ میں، ایشیا میں جو ہے سفر مسلمان کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بریک کے لیے کہا ہے، جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو یہ میں کوشچن آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ مسلمان حکمران ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے، اور اس کو جو ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کا ممکن حل؟ تو ناظرین جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک، یا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ صاحبزادہ صاحب سے پوچھیں گے کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ نعمتیں تو اللہ سبحانہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت دی ہے، اور کیا خرابی کہاں پہ ہے، کیا حکمران ہیں یا ہم لوگ ہیں، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تو انشاءاللہ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ سی یو رائٹ آفٹر دی بریک۔
جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم یو بیک آفٹر دا بریک. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالقدیر صاحب جو ہیں وہ امان صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس کے بعد ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد I will have somebody from Islamic Human Rights, chairman of Islamic Human Rights. I will take him as well on the telephone just after the next break. تو صاحبزادہ صاحب کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. صاحبزادہ صاحب جیسے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ نے نعمتیں تو مسلمانوں کو جس خطے میں مسلمان رہتے ہیں نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن قصور کیا ہے؟ کیوں مسلمان حکمران جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عوام اس حال میں رہے؟ یا کیا آپ کیا کہتے ہیں اس کی؟ آپ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں پڑھتے؟ العزم انبیاء اور اللہ پاک نے مبعوث فرمائے، نعمتیں عطا فرمائیں، حکومتیں عطا فرمائیں، تو کیا کیا کرتے کرتے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک کے پاس لوکیشن میں ایسی چیزیں ہیں کہ بے شمار دنیا کے جو وسائل ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اس سے آگے آپ اگر آئیں پاکستان کو اگر آپ دیکھیں، جو اس کی جغرافیائی حیثیت ہے وہ دیکھیں، پھر آپ اس کو پانی، سمندر گرم پانی سے لے کر ہمالیہ کی دنیا کی ہائیسٹ پیکس تک آپ لے جائیں. اس سے پھر آپ دیکھیں کہ ان دو وجہ سے ہر موسم اس میں موجود ہے، چاروں موسم موجود ہیں، ہر طرح کا خطہ زمین موجود ہے. جب ہر طرح کا خطہ زمین موجود ہو، ہر طرح کا موسم موجود ہو، تو ملک صاحب لا مالا دو چیزیں پھر پوری ہو جاتی ہیں کہ ہر وہ معدنیات جو زیر زمین ہے وہ بھی، اور ہر جنس جو زمین سے اگ سکتی ہے وہ بھی. پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے، حالانکہ آج گلوبلائزیشن ہے، دنیا ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر کے چلا رہی ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ اگر اس کو آپ باؤنڈری کر دیں کہ اس میں کوئی چیز نہ لی جائے گی نہ اس سے باہر دی جائے گی، یقین مانیں اس کے باوجود یہ خوبصورت انداز سے ترقی میں چل سکتا ہے، آنے والا دن اس کا بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جو اس کا نظم و نسق کی خرابی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے چیز. ابھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال اٹھتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے، آپ کی زمینیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے. آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ان کے ایکسپنسز پہ نہیں جاتا ہوں. آپ کا ماشاءاللہ آپ کا اچھا سیٹ اپ ہے، بڑا ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں زمین پاکستان میں جو ہے زرعی زمین ہے، ایک ٹائم پہ ہمارے پاس دنیا کا آلموسٹ جو ہے سب سے بڑا زرعی نظام تھا، اور وہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا جب ہم اسکول میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہے دنیا ایک ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم جو ہے ان کا نہری نظام ہے. تو یہ کیا ہوا پاکستان کے اندر جو ہے ابھی وہاں پہ زرعی اعتبار سے پاکستان کتنے سال ابھی عرصہ ہو گیا کہ پیچھے ہی جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے. حالانکہ زرعی اعتبار سے پاکستان میں ہر ایک چیز، جیسے آپ نے فرمایا، ہر ایک چیز اگتی ہے وہاں پہ، ہر ایک چیز پیدا ہوتی ہے. بلکہ خالی پاکستان کو نہیں، شاید دنیا کے کافی ممالک کو جو ہے وہ پاکستان خوراک مہیا کر سکتا ہے. ملک صاحب کسی بھی ملک کا جو بیس ہوتا ہے نا وہ اس کی زراعت ہوتی ہے، بیک بون جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ زراعت ہے. ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے، ان کے پاس پنجاب کا صرف وہ حصہ جس میں پنجاب کا حصہ ہے کاشت ہوتی ہے گندم، اس سے یقین مانے وہ اپنی اس پوری 1 ارب کی آبادی کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس پر توجہ دی ہے. ہم کیا، ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ 2 سال 4 سال 5 سال شاید ہمارے پورے ہو جائیں تو میں ایسے ایونٹس لانچ کر جاؤں جس سے میری تشہیر ہو جائے. یہ مائکرو لیول پر چیزیں دیکھ کر کام کرنے والی ہیں، اور پالیسیز کو کنٹینیو رکھنے سے چیزیں چلتی ہیں. ہماری ایک حکومت بدلتی ہے، ان کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، آنے والے جو سیٹ کرتے ہیں ان کی بدل جاتی ہیں. تو قومی حالات، وقت کی ضرورت، اس کے تحت جو مین پالیسیز ہیں ان میں بھی اس زراعت کو بھی رکھ کے اس چیز کو لانچ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس زراعت کو اگر کھڑا کر لیں اور لوگوں کو، کسانوں کو تحفظ دیں کہ انہیں لوٹا نہ جا سکے، انہیں بیج، آج کی ٹیکنالوجی، انہیں تیل کے حوالے سے لے کر رہنمائی تک، اور یہ شعبے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اتنے قسم کے زراعت کے ہمارے پاس محکمے، آپ حیران ہوں گے کہ جانتا کوئی.
کہاں کیا کیا جا رہا ہے, آگے کیا ہو رہا ہے. تو گورننس جو ہے اس کے دو پہلو سیٹ کرنے والے ہیں. ایک پرائرٹیز کہ کس پرائرٹی کو گورننس فرسٹ پرائرٹی پر لے, دوسرا اس کی گورننس بہتر کی جائے. اب یہ مثال کا سب سے بڑا جڑ بنتی ہے. تو یہ آپ جو ہے آئی مین یور سیلف, آپ جو ہے آپ کا بھی کافی اثر ہے پاکستان میں, آپ کے لوگ بھی کافی آپ کی تنظیم سے وابستہ ہیں, سارا سلسلہ ہے. تو آپ اس کو مختلف پلیٹ فارم پہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ ایٹ دا مومنٹ جو ہے ہمیں کوئی ان کی وہ پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ کچھ ذرائع کے اوپر یا زمینداروں کے لیے پالیسی یا غریب لوگوں کے لیے. جیسے ابھی آپ نے میں نے ایک وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو لے لیں, ان کا بھی ایک پیچھے جب وہ دھرنا دے رہے تھے, وہ کہتے کہ ہم تقسیم ہاریوں میں زمین تقسیم ہونی چاہیے بڑے لوگوں سے لے کر, یا جو بنجر زمین پڑی ہے اس کو ہاریوں میں تقسیم کیا جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ فیوچر میں کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کو اٹھائیں, کیونکہ آپ کے پاس کافی بڑے بڑے پلیٹ فارمز آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں. نذیر ملک صاحب, میں نے گزشتہ 5 ماہ میں پاکستان کے ہر حصے میں, سوائے جس ایریے میں آپریشن جاری ہے, سوائے اس کے ایریے کے, میں نے پاکستان کے ہر حصے میں پروگرام کیے ہیں اور پبلکلی جو ہے جلسے اور اس حوالے سے پروگرام کیے ہیں. آپ یقین مانیں, میرا شعبہ ہے تصوف کا. میں لوگوں کو لیکچر اس حوالے سے دیتا ہوں جس کی تعلیم مجھے حضرت جی نے دی ہے اور جو میری ذمہ داری ہے اس حوالے سے میں جاتا ہوں. آپ یقین مانیں ہزاروں کا بھی اگر مجمع ہوا ہے نا, تو اپنے اس لیکچر تصوف کے بعد اس کے بعد پھر میں نے پرسنل ذمہ داری کے طور پر ہر بندے سے یہ مخاطب ہو کر بات کی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, بلا تفریق مذہب, بلا تفریق رنگ و نسل, بلا تفریق خطہ زمین, یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر کوئی خرابی کر رہا ہے تو اس کی خرابی کو دیکھ کر ہم اپنا کردار خراب کیوں کر لیں؟ تو ہم بحیثیت انڈیویجول اس ملک کی بہتری کا کردار ادا کریں. اس سے قطع نظر کہ ہمارا بہتر کرنے سے کیا بہتری آئے گی, ہمارا پارٹ تو بہتر ہو جائے. ایک حصہ. دوسرا حصہ, آپ کوئی بات بھی کرتے ہیں تو وہ ایوانوں تک ضرور پہنچتی ہے ہر ملک میں, یہ ہر ملک کا نظام. تو جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ کیا ان کے پاس اس کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی کہ یہ پبلک میں کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہیں. ہاں, اگر وہ ہماری سننا چاہیں, ہمارے حکمران بلا تفریق کس حکومت کی ہے, ہم یقین مانیں اپنی سروسز پوری بمے اپنے ایک ایک فرد کے ان کو دیں گے اور اپنے نام کے بغیر دیں گے. وہ کسی سسٹم میں کسی ایشو میں کہیں ہم سے کوئی ذمہ داری لینا چاہیں, اپنے نام کے بغیر اس میں ہم جو بھی ہم سے بہتر ہو سکتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بہتر کرنے سے پورا نظام جو ہے وہ 100% تبدیل ہو جائے گا, لیکن کم از کم ایک کاوش جو پازیٹیو ہے وہ تو اس میں شامل ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم ہمیشہ اوپن رکھتے ہیں, کسی موضوع پر بھی سپورٹ چاہے دیتے ہیں, کہتے ہیں. یہ پھر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. جیسے آپ پہلے جو ہے ہم وہ آمنہ ملک سے بھی ہم بات کر رہے تھے, ان سے یہ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ جہاں جہاں پوسٹوں پہ انہوں نے منسٹر بٹھائے ہوئے ہیں, وہ تو جو بندہ قابل نہیں ہے جس پوزیشن کی, اس کے اوپر وہ بندہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے اگر اس کو خود نہیں پتا, اس کا ذرائع کا نہیں پتا ہے, یا ایک وہ شکار کے محکمے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک پنجاب میں ایک ایسے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس منسٹری کی. اور بھی کئی ہیں, جسٹ ناٹ ون, دیر از سیورل ادرز جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ان کا اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ منسٹری چلا رہے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, اس ملک میں دیکھیں, ہمارے یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھیں, یہاں پہ آپ کو جو منسٹر ملے گا, جس منسٹری کا منسٹر ہے, ہی نوز دا A to Z آف دیٹ منسٹری. اس کو پتہ ہے کہ منسٹری, اس کو پورا نالج ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کیسے اس کو چلانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں پرٹیکولرلی, تو وہاں پہ وہ جب ایسے لوگ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہوں گے پوزیشنز پہ, تو پھر تو نظام نہیں بدلے گا. آپ 21 ملین کی ڈیل کر لیں, آپ بے شک 21 بلین کی, میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں, وہ جو ابھی نواز شریف صاحب نے ڈیل کی ہے قطر کے ساتھ, قطر کے امیر کے ساتھ, اس کو بھی شامل کریں گے تھوڑی دیر بعد. لیکن اتنی بڑی آپ ڈیل کر لیں, لیکن آپ کی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نائے لوگوں. صرف دو چیزیں ہیں اس میں. ایک حصہ آ جاتا ہے کہ جو سچویشن ہے خراب ہے, ہم اس کے جس اینگل کو اٹھا کر لائیں گے, اس میں جب سٹریم لائن سسٹم نہیں چل رہا تو مسائل ہیں. لیکن جو دوسرا حصہ ہے, ہمیشہ ہمیں اس چیز کو اٹھانا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح اس میں سے نکلیں.
جب پرائرٹی ذات ہوگی. اب میرے نام کے ساتھ آپ نے میرا پورا نام پڑھا کہ صاحبزادہ عبدالقدیر اعوان. مجھے صاحبزادہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ میرے والد جو محترم ہیں وہ شیخ سلسلہ ہے، یعنی کہ یہ وراثتاً پھر میں صاحبزادہ ہو گیا. اسی طرح جب سلسلے وراثتاً آئیں یا سیاست وراثتاً آئے، ہاں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ وراثتاً اگر بندہ اس قابل ہو تو صرف اس وجہ سے ہٹا دیا جائے کہ یہ وراثتاً آ رہی ہے بات، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے انبیاء تواتر سے 4 نسلوں میں بھیجے ہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے جو تواتر سے آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں. تو یہ بات اس اینگل سے نہیں ہے. لیکن جب یہ فشور کر دیا جائے کہ سیاستدان جو لیڈنگ پارٹی ہے اس کی شخصیت یا اس کا خاندان وہی سارا عقل و خرد رکھتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں سمجھتا، یہاں آ کر پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت بڑے مسائل ہمارے جو مذہبی انداز سے بھی پیدا ہوئے ان میں ایک عنصر یہ بھی ہے، اور سیاسی حوالے سے بھی جو ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کیا کوالیفیکیشن ہے، کتنا پڑھا ہے، کتنی پبلک ڈیلنگ ہے، کتنا نالج ہے، کتنا چیزوں کو میں نہیں کر سکتا ہے. کوئی نہیں پوچھے گا. یہ پوچھا جائے گا بیٹا کس کا ہے. ٹکٹ دینے کی بات آئے گی تو یہ پوچھا جائے گا کہ ہمیں اس کی سپورٹ کتنی ملے گی. تو جب ہماری پرائرٹیز ذات ہو جائے گی تو ذات کی پرائرٹی رکھیں گے تو پھر ذات تو پھل پھول رہی ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں. تو ملک پرائرٹی پر نہیں ہے، ملک میں ہمیشہ ڈسٹربنس آ رہی ہے اور ڈاؤن فال آ رہا ہے. تو پرائرٹی ذات ہیں، مجھے دکھائیں کس کی ذات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پھل پھول نہیں رہی. چلیے اس کی طرف آتا ہوں میں. صاحبزادہ صاحب میرے پاس ایک یہاں پہ میں نے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میں اس کو فالو کر رہا ہوں کہ یہ جو قطر سے جو ڈیل کی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے، تو اس کو پبلک کو کیسے انوالو رکھا ہے یا اس کو پارلیمنٹ کو اس میں کیا کر سکے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ we'll have a small break here، چھوٹی سی بریک، we'll take a break. اور بریک کے بعد جو ہے I will be going to Mr. Masoud from the Islamic Human Rights Commission, Islamic Human Rights Commission. Mr. Masoud, I'll be talking to him in the next session, and then inshallah we'll be keep talking to Sabzada Sahib as well. Let's take a break here. Yes, Assalamu alaikum Nazreen. Welcome you back. This is the last session of our program, and I have got on the telephone Mr. Masoud Shadri, and he's the chair of Islamic Human Rights Commission. Mr. Masoud? Yes. Hello, could you hear me all right? Yes, I can hear you. It's perfect. Yeah, thank you very much, and sorry about that. There was a little bit delay. No, it's my pleasure to be with you and viewers. Yeah, just a couple of questions, Mr. Masoud. Just regarding the terrorism and how it's being dealt here, particularly in last few months. It looks like there is a confusion on who needs to play their role to control extremism in the United Kingdom. Most of emphasis is being given on parents. What do you say on that? Well, I think the biggest problem really is not who is responsible. The reality is that we all as a society should be responsible to make our environment safe. But the problem is this, that the government and the security and the police are seen to be ignoring all their responsibility. And indeed, what they do is just point finger at the Muslim community. And they go on the perception that there is support for these barbaric acts within the Muslim community, which the reality is that there isn't. And also there is a perception that, these individual youngsters, including these girls who go to Syria, are being supported by their family. That is not true either. And then the biggest problem on top of that is the issue that, we're talking about extremism. What is extremism?
now the government very clearly is talking about, in past we were always, it was identified as those who commit violence and so forth. Now they're bringing a new terminology, non-violent extremism. What is extremism? There are a huge number of people who are extreme everywhere. Extremism means different things to different people. It's a very loaded word. Even inside Muslim communities, sometimes people say to one another, "Oh, you're extremist because you pray 5 times a day." So it means different things to different people. And to use this and to say that we have to sort of accept what is, again, not very defined, British culture, what is British culture? Why is it that only the Muslim community is being singled out on this sort of social engineering? Why not the Orthodox Jewish community in Stamford Hill and elsewhere? And this is really the problem, is this, that it seems very clearly that politicians are using Islamophobic card because there are a lot of hatred and promotion of Islamophobia in the society on a daily basis. There are a huge number of electorate who are Islamophobic, and to play to them, politicians are just coming out and behaving Islamophobic, and they feel that that will bring them extra votes. Right, Mr. Masoud, I mean, we've seen that. We've seen yourself as well on the media, and we've seen one of the security chief from Manchester, and it seems to be they're saying is that the parents needs to play more role. What do you say on that? Well, since when? I mean, why don't we say the same thing regarding those parents of the robbers and the criminals and drug sort of dealers and so forth? Why is it that we suddenly and only pick up on the Muslim community and saying that they should be responsible for criminality of their children? This is really outrageous. I actually think, this is really extremely counterproductive. The reality is that, yes, of course, we should all, and I emphasize this, all of us take a caring share in creating a better and just society for all of us. But then, to do that, we need to be honest. We need to all recognize that we all could make a contribution, positive contribution. And at the end of the day, we are not going to eradicate criminal behavior. If that was the case, we could have ended up having no burglars, no murderers, no rapists. The reality is that somebody somewhere in our society will do acts, and what we need to do is make sure that we actually move forward to limit that, but also bring the community together in a cohesive way, that everyone is the stakeholder in creating a better and just society for all of us. But that is not what the government is doing. The government and the security forces are basically looking at us as others, somebody who is not part of the society and somebody who actually is going to do a miracle, not unlike any other community, and resolve something which the government has had a great hand in it. I mean, when we talk about Daesh or ISIS, who fund them? Who trained them? Muslim community. I mean, if we look at it, Mr. Masoud, if we look at it, like I've got one of the prominent scholar is visiting us from Pakistan, Mr. Qadir Awan. He is sitting with me as well, and we were talking on this issue, and then we came to the point. If we look at the Islam and terrorism are two separate things. Absolutely. You see, we need to deal with the ideology of terrorism, but as what you said, Islam ideology and terrorism ideology is different. And I'll tell you what is the ideology of terrorism. The ideology of terrorism is end justifies the means. Now in Islam and other spiritual grouping and ideology, the end is in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. The means is what we are going to be judged for. And but the terrorist is actually takes the concept that end justifies the means.
And this is the ideology which is a secular, is the same ideology that when they ask Madeleine Albright over the sanction in Iraq, that 500,000 children dying in Iraq as a result of sanction, does that justify for removing Saddam? She said yes. But these ideologies are ideologies of terrorism. And if anything, Islam is a solution to it. But I think we need to understand one other thing as well. And I'm showing too many things. But one other thing is that what the government and particularly this government is talking about is not actually tackling terrorism. It's social engineering to create a new form of Islam. You know, we cannot abandon our Quran. You know, the fact is this, that we have a tolerance in coexistence with others. And, you know, one of the most clear ayahs and surahs who deals with this is Qul Ya Ayyuhal Kafirun. You know, recognizing that they have their way, we have our way, they have their way, we have our way, they should follow their way, we should follow our way, and we should coexist and live together. But what they're trying to tell us is that, no, only our community, not the Jewish community, not any other community, we actually have to accept external ideologies into our religion. And you know, this is nothing to do with terrorism, nothing to do with violence. And the fact is this, that, you know, we need to recognize and point out this all the time. There are more people every year dying as a result of common cold than there are dying as a result of acts of terrorism in Britain or Europe or anywhere else. And the reality is that at the time of IRA, they never, when we had bombing and people being killed on a weekly basis, they never unleashed this type of thing. And, you know, there is a level of racism and Islamophobia and the fear of Islam and wanting to social engineer Islam, which we need to resist. Mr. Masoud, sorry, we're just coming to the end of the program, and I just very briefly, how are you looking at the Theresa May that outlined the policy on terrorism yesterday? What do you have to say on that? I mean, it really is outrageous. She's just talking about banning people because they're different. She's acknowledging that you know, what they're promoting has got nothing to do with violence. So for the fact, you know, I mean, you know, if I turn around and emphasize the importance of the surah dealing, you know, Kafirun surah that many of us recite at the time of prayers, or emphasize the surah that Allah subhanahu wa ta'ala tells us that, you know, they will never be happy with you until you become one of them. This is not my word. This is word of Allah subhanahu wa ta'ala and the whole Quran. We believe in it. Now, this is an ideological position of Muslims, and all Muslims believe that the whole of Quran, without any exception of any word, is the word of Allah, and we sort of hold it high and follow it. Now, you know, this doesn't bring any violence. This just means that we actually have got a different principles in you know, living our life. There's different philosophy. And indeed, you know, in our society, in the society outside the Muslim community, there, you know, there are many other philosophies that people uphold. You know, there are people who are Catholics, there are Orthodox Jews, there are people who are secularists, there are, you know, vegetarians. You know, people. There's a diversion down there, which is you know, actually, if anything, extreme diversions. So why is it that suddenly we cannot have our own principles, and we need to sort of confidently stand up and say. So do you believe? Just a quick one. We're just finishing the program. Mr. Masoud, do you believe there's a collective responsibility required? Yes, absolutely. I mean, we have to play our role, and the only thing that any society could ask any members of society is that they will work towards creating a better and juster society for everyone. And as Muslims, this is actually part of our faith, that we need, wherever we are Khalifatullah, we need to have a responsibility, and we need to create a better and juster society for everyone.
And that is the only commitment which we need to make and work with others to actually achieve that. Thank you very much for your time, Mr. Masoud, today. Thank you. Right, thank you. Hi, Qadir Sahab, I think میرا خیال ہے بہت شارٹ پروگرام میں ٹائم رہ گیا تو آپ کا اور بھی بہت سارے آپ سے باتیں ڈسکس کرنی تھی لیکن انشاءاللہ when you come back again on your tour to UK تو آپ سے مزید بات ڈسکس کریں گے. ہو سکتا ہے ٹیلی فون پہ بھی آپ سے بات ہو. تو آپ بس کوئکلی میرے خیال ہے 3-4 منٹس ہیں یا 2-3 منٹس ہیں اس کے اوپر پیغام پرٹیکولرلی جو ہے وہ ان کے لیے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ہم لوگ ان کے لیے کیا پیغام ہے, کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ برادر مسعود کی جو بات ہے میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور میں اپنی کمیونٹی جو ہے اس کو یہ ضرور گزارش کروں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم جتنا مضبوط اپنی مذہبی اقدار سے رہیں گے اتنے ہماری پریکٹس جو ہے ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کرے گی. اور یہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اسباب دنیا کے اختیار کریں اور اللہ پر توکل کریں. ہمارا بہترین کردار اسلام کی پریزنٹیشن بھی خوبصورت کرے گا اور بینگ اپنا پاکستانی کمیونٹی وہ بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا ہمارے ساتھ کافی ٹائم اور شارٹ نوٹس بھی میرے خیال میں تھا اور شارٹ جو ہے وہ پروگرام میں آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں, بہت ساری بات کلیئر بھی ہو گئی ہے. اور حضرت صاحب کا وہ جو ہم نے ویڈیو کلپ ہے پرٹیکولرلی جو ہے وہ ینگ جنریشن کے لیے وہ بہت ضروری تھا کلپ جو ہم نے رن کیا. مولوی صاحب ضروری ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اسلام پڑھے, خود پڑھے اور کردار اپنے سے جو ہے وہ واضح کرے. جی ناظرین, تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو ویری مچ قدیر صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا. جی ناظرین, آج کا جو پروگرام جو ہے اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے. ہم نے آمنہ ملک سے بھی بات کی ہے فرام پاکستان اسلام آباد, اینڈ دین وی اسپوک ٹو اسلامی ہیومن رائٹ کمیشن. مسٹر مسعود از دا چیئر آف دیٹ, اینڈ آلسو جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہماری جو ہے صاحبزادہ قدیر امان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. اور مین مقصد جو ہے کہ کردار, ہم نے وہ کردار بنانا ہے, وہ کردار جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر پرٹیکولرلی ویسٹ میں رہتے ہوئے کہ اس کردار سے جو ہے وہ ہمارا پتہ چلے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم پاکستانی بھی ہیں. Thank you very much and inshallah we'll see you again next week at the same program, DCN time.